ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے پتہ ہے. اب میں ان کے پاس گیا جبکہ مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ یہ ایسے ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کن الفاظ میں کیسے میں بات کروں. تو مجھے اپنے پاس بلایا اور پاس کھڑے ہو کے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ 57 سال میرے ساتھ رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار اس کا دل نہیں ہے ساتھ رہنے کو، لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا. میں نے ان کی وہ جو اس وقت ظاہر ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میں حیران تھا کہ ایک انگلی کٹ جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اور جب ایک انسان نے پوری زندگی کے لیے معذور ہونا ہو تو اس کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے، اور پھر بھی وہ مسکرا رہے ہیں اور حوصلہ مجھے دے رہے ہیں. تو آج غالباً اس واقعے کو یہ جولائی 2004 کی بات ہے اور آج 24 سے 20 سال ہو گئے ہیں. وہ جس ہمت، جس جمع مردی کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں، وہ میرے لیے بہت بڑی موٹیویشن ہے، بہت بڑی انسپائریشن ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی انسپائریشن، یعنی یہ چیزیں ابتدا تو یہ تھی. میٹرک کے بعد جب رزلٹ آیا تو واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ ایف ایس سی اور ایف اے میں کیا فرق ہوتا ہے اور میرٹ کس بلا کا نام ہے. میرے ساتھ دوستوں نے کہا نا کہ میرٹ فلاں کالج کا بن گیا ہے، تو مجھے واقعی نہیں پتا. میں نے کہا میرٹ کس کو کہتے ہیں، حالانکہ میری فرسٹ ڈویژن تھی، اچھے نمبر تھے، اس کے باوجود مجھے یعنی اس طرح کا ماحول تھا. تو وہاں پہ زاہد اقبال صاحب، میں ہمیشہ ان کا احترام سے نام لیتا ہوں. میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں 3 لوگوں کے سامنے جب بھی میں جاتا ہوں تو میرا الفاظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے، میرے جسم جو ہے وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں احترام کی وجہ سے. اور وہ 3 ہیں شخص. ایک وہ زاہد اقبال صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، جاوید چودھری صاحب ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا لائف میں، اور تیسری شخصیت قاسم علی شاہ صاحب ہیں. ان کے سامنے جب بھی میں آتا ہوں احترام کی وجہ سے یقین کریں میری یہی حالت ہوتی ہے. کسی نے کہا تھا کہ سب سے دلچسپ کہانی عام آدمی کی کہانی ہوتی ہے. ایک عام آدمی کن کن کٹھنائیوں سے گزرتا ہے، کن کن رستوں کا سفر طے کرتا ہے، کن نشیب و فراز سے گزر کر وہ کسی جگہ پہنچتا ہے کہ وہ روشنی میں آتا ہے اور نظر آتا ہے. لیکن دیکھنے والوں کو صرف اس کا وہ چہرہ نظر آ رہا ہوتا ہے جہاں وہ روشنی میں ہے. اس کے پیچھے کتنی جد و جہد ہے، کتنی مشکلات و مصائب ہیں، وہ وہی جانتا ہوتا ہے. تو یہ الطاف صاحب نے بہت اچھا کام کیا ہے کہ ان تمام اپنے سفر کے جتنے پڑاؤ تھے، جتنی منزلیں تھیں، انہیں ہمارے لیے لکھ دیا. بڑے سہل انداز میں لکھا. ایک تو شکریہ ادا کرنا بنتا ہے ان کا کہ انہوں نے یہ کام کیا کہ قلم اٹھایا اور اسے کاغذ پہ لکھ دیا تاکہ اور لوگوں تک بات جائے اور لوگ اسے پڑھیں. دوسرا میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح چراغ سے چراغ جلتے ہیں، تو الطاف صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا چراغ ہے جو قاسم علی شاہ نے جلایا ہے. اور یہ ان کا، میری ان سے ظاہر ہے بہت پرانی ملاقاتیں بھی ہیں کہ کس طریقے سے ایک کلپ، ایک گفتگو، ایک چند جملے ان تک پہنچے اور انہوں نے انہیں مشعل راہ بنا کر آگے کا سفر شروع کیا. تو جس طرح میں پہلے بتا رہا تھا کہ روشنی کا استعارہ اور مثبت سوچ اور مفید عمل کا ایک روشن ستارہ جناب قاسم علی شاہ ہیں، ایسے ہی ان کے جلائے ہوئے چراغ میرے ذاتی مشاہدے میں، تجربے میں بہت سے لوگ آئے ہیں جنہوں نے روشنی حاصل کی اور آگے بڑھے اور اس کو روبہ عمل لائے اور فائدہ حاصل کیا. تو آپ سب کو بار دیگر تقریب میں خوش آمدید. ہم تقریب کا آغاز کریں گے. میں چاہوں گا کہ ہمارے ہر دل عزیز محبوب ہستی جناب قاسم علی شاہ اسٹیج پر تشریف لائیں. جناب علی عباس سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر تشریف لائیں. محبتوں کے اپنے زاویے ہوتے ہیں، اپنے پہلو ہوتے ہیں، اور جناب عارف اقبال صاحب کی محبت کا یہ پہلو تھا کہ جو گلدستہ جس کے لیے میں سوچ کے لایا ہوں اسی کو ملے. اور یہ میرے خیال میں تالیاں ہونی چاہیے عارف اقبال صاحب کے لیے. اچھا، کتاب کا میں نے ایک ہلکا سا خاکہ اور تعارف بتا دیا کہ کس خوبی اور خوبصورتی سے انہوں نے اپنی زندگی کے نشیب و فراز، اپنے اسفار، جہاں جہاں سفر کیا، مختلف ملکوں میں کیا یا اپنے ملک میں کیا، اس کو بھی انہوں نے قلم بند کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ جو واقعات پیش آئے، کچھ شخصیات پر بات چیت کی ہے. تو ساری کی ساری ملا جلا کے یہ کتاب ایک مکس پلیٹ ہے جس میں آپ کو زندگی کی دانش، اس کے مختلف پہلو اور مختلف رنگ ایک جگہ پہ ملیں گے. میں سب سے پہلے گزارش کروں گا، طبیعیات کے استاد ہیں اور ماہر تعلیم ہیں، اور تعلیم کا نور پھیلانے میں ان کی کاوشیں بہت نمایاں ہیں، بہت واضح ہیں.
جناب نوید مجید صاحب سے گزارش ہے کہ کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے اظہار خیال. جی آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے. الطاف صاحب کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے دعوت دی. قاسم صاحب کا بہت شکریہ. علی عباس صاحب سے بالمشافہ ملنے کا مجھے بڑا اشتہار تھا, کا بھی بہت شکریہ. اچھا جی, گزرے دنوں کی خوبصورت یادیں کہنا چاہیے, گزرے دنوں کی یاد. لیکن اس میں نے دیکھا ہے کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو واقعات ہیں ان کو بیان بھی کیا ہے, اور جو انہوں نے اس سے سیکھا ہے وہ بھی بیان کیا ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے سیکھنا. آپ سب لوگوں نے دیکھا, خاص طور پہ یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے قاسم صاحب سے میرا ایج کا فرق, میری 51 ایج تقریباً ہو گئی ہے, تو ان سے میرا ڈفرنس تو 6-7 سال کا ہی ہوگا, 5-6 سال کا ہوگا. لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے, ہاں, لیکن یہ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے کس طرح احترام سے سب سے پہلے آ کے مجھ سے ملے. تو یہ تو آپ سب بچوں کے لیے بڑی سیکھ ہے کہ اساتذہ کا بڑا احترام کرنا چاہیے. اور اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ باقی سب چیزیں تو سیکنڈری ہوتی ہیں, جو اخلاق ہوتا ہے جس کا یہ بھی ایک حصہ ہوتا ہے, اس سے بہت ترقی حاصل ہوتی ہے. اچھا, اس میں نے کتاب کو کچھ انہوں نے کیونکہ مجھے واٹس ایپ کیا تھا تو کچھ میں نے تھوڑا سا اس کو اسٹڈی بھی کیا ہے, تو اس میں جو کچھ باتیں انہوں نے بہت خوبصورت لکھی ہیں, یقیناً سیکھی ہوں گی. ہمارا تعلیمی نظام, میں نے اس کو پڑھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یہ میرے ساتھ رہے ہیں, انہوں نے کافی باتیں اچھے طریقے سے کور کی. میں نے تو جو سیکھا ہے وہ بتایا. میرا خیال ہے الطاف صاحب آپ میرے ساتھ 3 ممالک کا سفر کر چکے ہیں. سب سے پہلے میری ان کی ملاقات ازبکستان میں ہوئی, پھر میرا خیال ہے ترکی میں ہوئی, اور اس کے بعد ایجپٹ کے ٹور پہ ہم گئے. تو یہ جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بھی تعلیم کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. جب آپ ٹریول کرتے ہیں یعنی سفر کرتے ہیں تو سب سے زیادہ سیکھتے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اجنبیوں کے ساتھ پہلے سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد ساری زندگی کے لیے ان کے دوست بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک بڑی منفرد بات ہے. الطاف صاحب ہیں, عارف صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں, طیب صاحب نظر آ رہے ہیں, اور بھی اشرف صاحب نظر آ رہے ہیں. تو ان کی بڑی خوبصورت یادیں ہیں میرے ساتھ. تو تعلیم کے لحاظ سے تو یہ کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے, آپ ضرور اس کو اسٹڈی کیجئے. اب یہ تعلیمی نظام پہ جو انہوں نے روشنی ڈالی ہے, تھوڑا سا کیونکہ میرا تعلق تو تعلیم سے ہی ہے, ساری زندگی کیونکہ میں نے تعلیم کے میدان میں صرف کر دی ہے, تو اس میں انہوں نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کہ ہماری تعلیمی نظام جو ہے وہ صرف ایجوکیشن, تعلیم میں اور اسکل میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ تعلیم جو ہے وہ آپ کو روزگار نہیں دے سکتی, روزگار جو ہے وہ اسکل سے حاصل ہوتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی ممالک نے یہ سیکھ لیا ہے کہ وہ تعلیم کے ساتھ ہی ہنر بھی سکھاتے ہیں. ہمارا بچہ جو ہے وہ ماسٹرز اس نے کیا ہوا ہے لیکن اس کے پاس اسکل کوئی نہیں ہے. تو یہ بھی انہوں نے بڑی اچھی بات کی. ہم نظام کو بدلتے جا رہے ہیں, کبھی ہم اے لیولز کی نقل کرتے ہیں, کبھی کسی چیز کی نقل کرتے ہیں, جیسے انہوں نے لکھا ہے کتاب میں, میں نے پڑھا اس کو اور مجھے بڑا اچھا لگا ہے وہ. تو ہمیں اسکل کی طرف آنا چاہیے, اور جو ہم سسٹم بناتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے. سسٹمز اچھے برے نہیں ہوتے, ان کی امپلیمنٹیشن ان کو اچھا برا بناتی ہے بیسیکلی. تو ہم نے یہ جو تعلیمی نظام معروضی طرز کا یا MCQs کا کیا تھا, یہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں میں کریٹیوٹی پیدا ہو, اور وہ کیا کہنا چاہیے, ٹو سالو دا ان سین پرابلم. لیکن ہم اس کی ایسنس کو بھول گئے ہیں. نمبرز دھرا دھر آ رہے ہیں. اب ایک ہی لیڈی بیٹھی ہیں, ان سے معذرت کے ساتھ, ہم لڑکوں کو باتیں سنا رہے ہیں کہ آپ بڑے نالائق ہیں اور لڑکیاں بڑی لائق ہیں. میں تو ایسا نہیں سمجھتا, سارے لائق ہیں. بس یہ ہے کہ ہم نے تعلیم کو نا وہ بس یاد کرنے کا ایک ذریعہ کر دیا. ساحل الدین نے تو اس کے الٹ کہا. ہاں, کریٹیوٹی جو ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. تعلیم جو ہے وہ ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کچھ کر سکیں. مطلب آپ نے صرف چیزیں یاد کر لی ہیں, کیونکہ دیکھیں ان سین پرابلم کو آپ نے سالو کرنا ہے. ایک مرتبہ پھر سے الطاف صاحب, کیونکہ میری یہ فیلڈ جتنی تھی میں نے بتایا, میں نے ان کے ساتھ بہت ٹریول کیا ہے, اور
میں بالکل اپنی مصروفیات کے باوجود الطاف صاحب کو منع نہیں کر سکا. الطاف صاحب جو ہیں وہ یہ بھی ان کا بھی تعلق تعلیمی میدان سے ہی ہے, تو یہ جھلک بھی نظر آتی ہے. کتاب اگر آپ پڑھیں تو آپ کو فیل بھی ہوتا ہے کہ کوئی استاد ہی اس طرح کا نظریہ پیش کر سکتا ہے اپنے ٹریول کے بارے میں. ٹریول آگ جو انہوں نے, اس کو آپ ٹریول آگ ہی کہیں گے سر, کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ہاں, مکسچر ہی ہے. ہاں, بہت اچھا ہے. تو یہ خوبصورت دنوں کی خوبصورت یادیں ہونا چاہیے. کیوں جی الطاف صاحب؟ لیکن یہ بڑی خوبصورت یادیں ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. ہاں, ہاں تیر کمان سے نکل گیا. لیکن بہرحال انہوں نے اس میں ظاہری بات ہے وہی بات جو بھی کر رہے تھے نذیر صاحب, میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اس کے اندر اپنی تمام جو انہیں احساسات اور تجربات ہوئے ان سب کا ذکر کیا. آپ سب ایسے ہی خوبصورت کے ساتھ کچھ جو بھی جو ان کے سامنے پہ آیا وہ انہوں نے پیش کیا. ایک مرتبہ پھر سے بہت شکریہ, اور قاسم صاحب کا بھی بہت شکریہ, اور الطاف صاحب کا بہت شکریہ, اور آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ. اللہ آپ کو ترقی دے. بہت شکریہ. تھینک یو. جی, ساجد خان باتور صاحب تشریف لے آئے ہیں. ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنی نشست پر تشریف رکھیں. نوید مجید صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ ان کا بھی تعلق تعلیم کے شعبے سے ہے. الطاف صاحب کا اپنا تعلق بھی تعلیم کے شعبے سے ہے, اور جن کو ابھی میں گفتگو کے لیے بلانا چاہ رہا ہوں وہ بھی الطاف عامر صاحب کے شاگرد اور پھر تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہے. تعلیم کے بارے میں جیسے نوید مجید صاحب کہہ رہے تھے کہ روزگار جو ہے وہ ہنر سے ملتا ہے, محض تعلیم سے نہیں ملتا. تو ہنر اور تعلیم کو کہیں ہمارے ہاں ضروری ہے, لازم ہے. میں جرمنی کے بارے میں نے دیکھا اور پڑھا کہ وہ لوگ اسکل کی طرف بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں بجائے یہ سادہ تعلیم جو ہمارے ہاں اکثر کہی جاتی ہے. تو میں گزارش کروں گا جناب نصیر عباس سے کہ وہ تشریف لائیں اور کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں اظہار خیال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہاں پہ میرے اساتذہ کرام تشریف فرمائے ڈاکٹر غلام عباس صاحب, شفیق صاحب ہیں, اور الطاف احمد عامر صاحب, اور اس کے علاوہ بڑے عظیم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہاں کے ماحول کے بارے میں مجھے کچھ آئیڈیا پہلے سے ہی تھا, اس لیے میں یہ کچھ لکھ کر لایا ہوں کتاب کے حوالے سے اور صاحب کتاب کے حوالے سے. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں محترم سر قاسم علی شاہ صاحب کو اور دیگر منتظمین کو جنہوں نے اس خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا اور مصروفیت کے اس دور میں ہم سب کو مل بیٹھنے کا ایک موقع عطا کیا. بہت شکریہ سر. اس کے بعد میں شکر گزار ہوں سر الطاف احمد عامر صاحب کا, جنہوں نے مجھے یہاں اپنی خوبصورت اور دلچسپ کتاب گزرے دنوں کی یاد پر اظہار خیال کے لیے موقع دیا. یقیناً یہ ایک شاگرد کے لیے استاد کی طرف سے ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور اس کے لیے میں دوبارہ سر بہت شکریہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. کتاب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کتاب کو میں نے 3 مرتبہ پڑھا ہے, مکمل اول سے آخر 3 مرتبہ میں نے پڑھا ہے. اور چونکہ کتاب مکسچر سا ہے, کافی سارے اس میں موضوعات ہیں, کالم کی صورت میں کالم ہے, اس کے علاوہ کافی ساری چیزیں ہیں, تو میں نے اس کا ایک پہلو لیا ہے, اس حوالے سے ہی بات کروں گا. کتاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آج کا انسان دھن جمع کرنے کی دھن میں نہ صرف راتوں کی نیند کی لذت کھو بیٹھا ہے بلکہ دن کی روشنی بھی اس پر تنگ اور مختصر ہوتی جا رہی ہے. خود غرضی کا اس قدر دورہ ہے کہ دوستی کے شہد میں منافقت کا زہر گھلتے دیر نہیں لگتی. یہاں نفرت و بدگمانی کی تیز آندھیاں پل بھر میں محبت و خلوص کی آشیانے کو تنکا بکھیر دیتی ہیں. دوسروں کو گرا کر خود کو آگے بڑھنے کی لالچ نے جانے کتنے مخلص لوگوں کو سنگ دل بنا دیا ہے. آج کے دور کا انسان ان رذیل کاموں میں اس قدر مصروف ہو چکا ہے, اب اس کے پاس خود اپنے لیے بھی ٹائم نہیں بچا, اسے خود کے لیے بھی ٹائم نکالنا پڑتا ہے, اور بڑی مشکل سے اس کے لیے وہ تھوڑا سا ٹائم نکلتا ہے. ایسے حالات میں کتاب گزرے دنوں کی یاد امید کی ایک کرن بن کر نمودار ہوتی ہے. کتاب کے چھوٹے چھوٹے مضامین اور کالم نما کہانیاں بتاتی ہیں کہ دھن صرف جمع نہیں بلکہ خرچ کر کے ذات باری کا شکر ادا کرنا
بے چین روح کو سکون کی دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ کتاب میں فاضل مصنف کے تجربات بتاتے ہیں کہ توکل، عزم مصمم اور مستقل مزاج لوگوں کے لیے دن کی روشنی تنگ نہیں ہوتی بلکہ انہیں نئے افق دکھاتی ہے۔ کتاب کے بعض مضامین سکھاتے ہیں کہ انسان سے بے لوث محبت دوستی کے شہد میں منافقت کے زہر کو بے اثر کر دیتی ہے۔ کتاب کے سیاحتی مضامین اپنے لیے وقت نکالنے کے گر سکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ مصنف نے موٹیویشنل کہانیوں کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ اپنی کامیابی کے لیے اگر آپ دوسروں کو گرا کر آگے بڑھیں گے تو منزل پر آپ صرف تنہا رہ جائیں گے اور یہ تنہائی آپ کو وحشی بنا دے گی، لیکن اگر آپ دوسروں کو گرانے کی بجائے گرتوں کو تھام کر کامیابی کی راہوں پر ساتھ لے کر چلیں گے تو منزل پر آپ تنہا نہیں ہوں گے بلکہ آپ کی کامیابی پر ایک پورا کارواں ہوگا جو کہ تالیاں بجا کر آپ کا استقبال کرے گا۔ الغرض اس کتاب کا پہلا مضمون صلہ ضرور ملتا ہے سے لے کر آخری مضمون 40 کا چلہ تک ہر مضمون خیر بانٹتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کتاب میں زندگی کے نشیب و فراز میں پیش آنے والی مشکلات سے نمٹنے کے حل بھی بتائے گئے ہیں۔ اس کتاب کی نثر سادہ، عام فہم اور دلچسپی کی چاشنی سے اس قدر بھرپور ہے کہ قاری ایک کے بعد دوسری کہانی پڑھنے پر مجبور ہوتا جاتا ہے اور اس طرح پوری کتاب ختم کر کے دم لیتا ہے۔ کتاب کے بعض مضامین بار بار پڑھنے کو جی چاہتا ہے اور کسی کتاب کو بار بار پڑھنے کو جی چاہنا اس کتاب کی کامیابی کے لیے بہت بڑی سند ہوا کرتی ہے۔ میں ایک بار پھر سر الطاف احمد عامر، اس کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب اور دیگر یہاں کے جو منتظمین ہیں ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اس قدر خوبصورت تقریب کا انہوں نے انعقاد کیا، اور الطاف صاحب کے لیے دعا گو ہوں کہ ان کا یہ سلسلہ ہنوز جاری رہے، اللہ ان کو مزید ترقیاں دے۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب نصیر عباس، آپ نے کتاب کے ایک پہلو پر خوبصورت گفتگو کی۔ ایک پہلو اور بھی ہے اور وہ یہ کہ بہت دلچسپ لکھا ہے انہوں نے۔ اب دیکھیے کہ سعد نے جوس کا گلاس میز پر رکھا، شیخ کی طرف دیکھا اور گویا ہوا۔ آپ کو یاد ہے کہ سلالہ کے مچھلی بازار میں ایک چھوٹا سا لڑکا مچھلی بیچتا تھا اور آپ نے جب بھی مچھلی خریدنے ہوتی تھی تو آپ تمام دکانداروں کو چھوڑ کر اس لڑکے کے پاس ہی آتے تھے اور ہمیشہ اسی سے مچھلی خریدتے تھے۔ شیخ بولا، ہاں بالکل مجھے یاد ہے، وہ لڑکا بہت چست اور توانا تھا، اونچی اونچی آواز میں بول کر گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ۔ تحریر کا یہ انداز ایسا ہے کہ آپ شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہتے چلے جاتے ہیں، آپ کو منظر نظر آتے ہیں، چہرے نظر آتے ہیں اور کسی بھی لمحے آپ بوریت نہیں محسوس کرتے۔ اس طرح دلچسپ کر کے لکھنے کا فن آپ نے کہاں سے سیکھا ہے الطاف صاحب؟ یہ بہت خوبصورت لکھا ہے انہوں نے۔ ہمارے ساتھ مہمان ہیں جو اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے۔ آپ طیب کنسٹرکشن کمپنی کے CEO ہیں، پاکستان جاگو تحریک کے صدر ہیں، اور الطاف صاحب کے ساتھ انہوں نے کئی ملکوں کے سفر بھی کیے، تو اس لیے ان کے ہم سفر بھی ہیں، شریک سفر ہیں۔ شریک حیات نہیں کہا میں نے شریک سفر ہیں۔ میں گزارش کروں گا جناب طیب احمد سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ معزز مہمانان گرامی، السلام علیکم۔ آج کا یہ خوبصورت دن میرے لیے نہایت خوشی اور مسرت کا باعث ہے کہ آج ہم سب یہاں ایک ساتھ جمع ہیں۔ مجھے فخر ہے کہ میں یہاں کھڑا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکوں۔ سب سے پہلے میں اپنے دوست، استاد اور رہنما جناب قاسم علی شاہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے مجھے اور میرے والد محترم کو اس تقریب میں مدعو کیا۔ بھائی الطاف احمد عامر کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے اپنی کتاب کی تقریب رونمائی میں خاص طور پر شمولیت کی دعوت دی۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بات کریں تو یہ ادارہ صرف ایک تعلیمی ادارہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں بے شمار لوگوں نے اپنی زندگی کی راہیں بدلیں۔ شاہ صاحب نے نہ صرف ہمیں تعلیم دی بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں اچھا انسان بننے کی ترغیب بھی دی۔ انہوں نے نہ صرف ہمیں خواب دیکھنا سکھایا
بلکہ ان خوابوں کو حقیقت بنانے کا ہنر بھی دیا۔ انہوں نے ہم میں دنیا دیکھنے کا شوق پیدا کیا۔ ان کی سربراہی میں ایک ساتھ سفر کرتے ہوئے میں نے ازبکستان، ترکی، مصر اور پاکستان کے خوبصورت ترین علاقوں کی سیر کی۔ وہاں کی تاریخ، ثقافت اور لوگوں کو جاننے کا موقع ملا۔ ان سفروں کے دوران مجھے میری زندگی کے بہترین دوست ملے، اور اس کا کریڈٹ میں اپنے دوست بھائی قاسم علی شاہ صاحب کو دیتا ہوں۔ ان دوستوں میں عامر یوسف بٹ ہیں، انگلش لٹریچر کے شاندار استاد عمران حبیب ہیں، عارف بھائی ہیں، یاروں کے یار ڈاکٹر سہیل عزیز ہیں، طاہر محمود بلوچ ہیں، رانا رضوان، حکیم بابر، شہروز اور دیگر کئی دوست شامل ہیں جو میرے دل کے بہت قریب ہیں، لیکن سب کے نام لینا یہاں ممکن نہیں ہے۔ ان میں ایک خاص دوست الطاف احمد عامر ہیں، جنہیں میں پچھلے تقریباً 8 سال سے جانتا ہوں، بلکہ اب تو ہم بہت گہرے دوست بھی ہیں۔ الطاف صاحب کا مضمون ہسٹری ہے اور وہ ایک بہترین استاد ہیں اور ایک شاندار تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ دنیا دیکھنے کا میری طرح شوق رکھتے ہیں اور اپنے مشاہدات کے مطابق ان سفروں کی روداد کتابوں کی شکل میں تحریر کر دیتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ ازبکستان، ترکی، مصر اور وطن عزیز کی کئی خوبصورت جگہوں کو ایکسپلور کر چکا ہوں۔ ان کے 2 سفر نامے تاشقند سے استنبول اور اہرام مصر سے کوہ طور تک، اور اب ان کی تیسری کتاب گزرے دنوں کی یاد پڑھ کر مجھے لگتا رہا کہ جیسے میں دوبارہ ان جگہوں پہ گھوم پھر رہا ہوں۔ اس کتاب کے تمام مضامین انتہائی دلچسپی کے ساتھ پڑھنے کے لائق ہیں۔ آپ ایک دفعہ شروع کرتے ہیں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسے ختم کیے بغیر نہیں رہیں گے۔ میں اس بات کا قائل ہوں کہ کتاب ہمیشہ فزیکل حالت میں پڑھنی چاہیے۔ وقت کم تھا تو مجھے الطاف بھائی نے کتاب واٹس ایپ کی، میں نے پڑھی ضرور، لیکن میں اتنا محظوظ نہیں ہو سکا جتنا میں اس کو ایکچول حالت میں لے کے پڑھوں گا۔ تو میں اس کتاب کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اسے ضرور پڑھیں، اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس سے محظوظ ہوں گے۔ ان کے مشاہدات بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو یقیناً مزہ آئے گا۔ اچھا، ایک اہم بات کہ الطاف بھائی انسان کیسے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کسی کو دوست بنانا ہو تو اسے غصے کی حالت میں دیکھ لو، اگر وہ غصے کی حالت میں باطل ہو جائے تو اس سے 2 قدم پیچھے ہٹ جاؤ، یا اس کے ساتھ سفر کر لو، کیونکہ سفر کے مصائب اصل انسان کو سامنے لے آتے ہیں۔ تو میں ان کے ساتھ کئی ممالک کا سفر کر چکا ہوں، اور میں یہ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے بہترین دوست ہیں۔ ان کے لیے بہت ساری دعائیں۔ آج ہم گزرے دنوں کی یاد کی رونمائی میں یہاں جمع ہیں۔ اس کتاب میں الطاف بھائی نے ماضی کی یادوں کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کتابیں ایک تحریک ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو دنیا دیکھنا چاہتے ہیں، دنیا سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دوستو، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن نے ہمیں نہ صرف علم دیا بلکہ ہماری صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع بھی فراہم کیا۔ اس ادارے نے بے شمار لوگوں کو ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے میں مدد دی۔ الطاف بھائی کی یہ کتاب بھی اس کی ایک شاندار مثال ہے۔ آخر میں ایک بار پھر قاسم علی شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں اس پلیٹ فارم پہ ملنے کا موقع فراہم کیا، سیکھنے کا موقع فراہم کیا، اور ساتھ میں الطاف صاحب کو اس شاندار کتاب کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میری دعا ہے کہ ان کی یہ کاوش کامیاب ہو اور یہ کتاب سب کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ شکریہ۔ خواتین و حضرات، فراز نے کہا تھا کہ شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے، اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ایسی ہی ایک شمع ہے جو اپنے حصے کی روشنی سماج کو دے رہی ہے، معاشرے کو دے رہی ہے، اور اس روشنی کی کئی کرنیں، کئی مظاہر ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ ایک مظہر ان میں سے یہ کتاب ہے کہ جو انسپریشن لے کر، جو ایک طرح کی رہنمائی لے کر، مجھے یاد ہے پہلی کتاب آپ کی سفر نامہ تھی میرے خیال میں، اور اس کی جس طریقے سے تحریر، جس طریقے سے سیٹنگ اور آنکھوں دیکھا، قلم سے لکھا، وہ خود وہی متاثر کن عمل تھا ایک، اور کتابیں لکھنے کا یہ عمل اب تک جاری ہے۔ اس کے بعد بھی ایک کتاب آئی آپ کی، اور اب یہ ہے، یہ تیسری ہے، چوتھی کتاب آ گئی۔ تو اب دیکھیے کہ
آپ شروع کرتے ہیں لکھنا تو ضرور آپ کی مدد بھی ہوتی ہے, پذیرائی بھی ہوتی ہے, اور لوگوں تک وہ روشنی پہنچتی بھی ہے. ہمارے اظہار خیال کے لیے اب میں دعوت دوں گا, میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانیں, کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. جناب علی عباس جو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم جی, بہت مبارک ہو الطاف صاحب آپ کو. اور الطاف صاحب کو میں نے ہمیشہ سے بڑا زبردست اسٹوڈنٹ پایا ہے. بلکہ پہلے میں اپنا ایک دکھ کا اظہار کر لوں. پہلے عمران بیگ صاحب نظر آئے ہیں پیچھے. ہم ازبکستان کا آپ لوگ ذکر بار بار سن رہے ہیں, کیونکہ یہ سارا گروپ جو ہے یہ ازبکستان کی وجہ سے اکٹھا ہوا. ازبکستان کی برکت ہے. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا ایک آپ سمجھ لیں کارنامہ ہے کہ 128 لوگوں کو لے کے گئے, اور یہ ازبکستان کی تاریخ کا بھی سب سے بڑا ٹور تھا, جس میں انہوں نے دیکھا کہ اتنی ویڈیوز بننی شروع ہو گئی ہیں, اتنا یہ کون لوگ آ گئے ہیں. تو انہوں نے ان کی حکومت نے قاسم علی شاہ صاحب کو بلا کے قید کر لیا اور قید کر کے کہا کہ آپ ہمارے ڈائریکٹر فار انویسٹر بن جائیں فار دا ٹورزم. مستنصر حسین تارڑ صاحب یہ کہتے ہیں جب بھی میں کہیں سفر کر کے آتا ہوں, واپس آتا ہوں, تو اس سفر کو 6 مہینے جیتا ہوں, کیونکہ پھر میں اس پہ لکھتا ہوں, اس پہ بات کرتا ہوں, اس پہ گفتگو کرتا ہوں, اس پہ ٹی وی پروگرامز کرتا ہوں. تو میں نے جو سفر کیا ہوتا ہے نا, تو مجھے اسی کا مزہ بار بار آنا شروع ہو جاتا ہے. ایسے جیسے الطاف صاحب نے جو سفر کیا ہے, اس پہ بات ہو رہی ہے, تو ہمیں بھی مزہ آ رہا ہے بات کرنے کا, آپ لوگوں کو سننے کا مزہ آ رہا ہے. تو زندگی میں مزہ جو ہے نا اس کو بڑھانے کی کوشش کریں. الطاف صاحب کے ساتھ میں نے سفر کیا ہے 6 ممالک کا کہ 5 ممالک کا. ایک تو ڈیفینیٹلی ازبکستان, پھر ابھی ریسنٹلی ہم 4 ممالک کا سفر کیا, سری لنکا, ملیشیا, سنگاپور اور تھائی لینڈ کا, اور وہاں بھی بڑی بہترین یادیں تھیں. اور 2 سفر ہمارے ہوئے ہیں پاکستان میں, ایک کلاش ویلی کے اور دوسرا سونس کیسر کا. اچھا, کلاش کا بڑا زبردست سفر رہا. اچھا, جب مجھے پتہ چلتا ہے نا کسی ٹور میں, اگر میں نے کوئی لے کے ٹور جا رہا ہوں یا میں کسی ٹور میں ہوں, اگر میں مجھے پتہ چل جائے کہ الطاف صاحب ساتھ ہیں, تو میں کہتا ہوں بس اب مزہ آئے گا بات کرنے کا, کیونکہ الطاف صاحب از اے ویری گڈ لرنر. یہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں, مختلف سفر کرتے ہیں, تصویریں کھینچتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, بات ختم. ایک یہ طریقہ ہے سفر کرنے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سفر کرتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں, اس پہ کالم لکھتے ہیں, اس پہ کتاب لکھتے ہیں, اس پہ تقریب رونمائی ہوتی ہے, اس پہ فیم آتا ہے, اس پہ میڈیا کوریج ہوتی ہے. تو یہ سارا پروسیس جو ہے نا, آپ کا 1 لیول جو پلیئر لیول ہے وہ انکریز کرتا ہے, اور آپ کو لرننگ بھی ہوتی ہے. پھر کیونکہ شاہ صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ آپ کے پاس نا کوئی بات کرنے کے لیے کوئی بات ہونی چاہیے, تاکہ آپ لوگوں کو امپریس کر سکیں, تاکہ آپ لوگوں کو انسپائر کر سکیں. انسان کی یہ جبلت میں شامل ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ لوگ مجھ سے امپریس ہوں, میری بات سنیں, میرے پاس مجمع اکٹھا لگا رہے. یہ کب لگے گا مجمع؟ یہ مجمع تب لگے گا جب آپ کے پاس کوئی رونے دھونے کے علاوہ کوئی بات ہوگی کرنے کی. جب آپ اپنے سفر کی باتیں بتائیں گے, جب آپ اپنے قصے سنائیں گے, سارے قصے تو خیر نہیں سنا سکتے سفر کے, لیکن کچھ جو سنا سکتے ہیں, تو وہ جب آپ سناتے ہیں تو سننے والے کے دل میں پھر اشتعال پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی سفر کروں, تو اس کی ایک نئی جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو یہ ایک پورا پروسیس ہے. ایک پروسیس میں اگر آپ آئیں گے تو آپ کو بھی مزہ آتا رہے گا. اور ڈیفینیٹلی جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کو میں نے زندگی میں زیادہ خوش دیکھا ہے, چاہے وہ لوکل سفر کریں, چاہے وہ انٹرنیشنل سفر کریں. عموماً ہم نے تقریباً 3 شہروں کا سفر کیا ہوتا ہے. ایک تو جہاں ہم پیدا ہوتے ہیں وہاں کا, دوسرا جہاں ہماری شادی ہوتی ہے, اور تیسرا ہنی مون کے لیے مری جاتے ہیں. بس یہ پاکستانیوں نے یہ تقریباً 3 ہی شہر دیکھے ہوتے ہیں, اور ان کی زندگی ایک ویژول سائیکل میں آ کے وہ ایٹ دی اینڈ وہ ختم ہو جاتی ہے. تو بڑی مہربانی آپ نے یہ انوائٹ کیا, اور شاہ صاحب کی وجہ سے ہم جڑتے ہیں, بات کرتے ہیں, اور لرننگ ہوتی ہے, ٹریننگ ہوتی ہے, لوگوں کے ساتھ نیٹ ورکنگ ہوتی ہے. جیسے شاہ صاحب آپ نے فرمایا کہ سفر جب آپ نے کیا اس کے بعد دوستیاں بن گئی. اچھا, کبھی آپ غور کریں, آپ کے جو دوست ہیں وہ انٹر تک بنتی ہیں بس دوستیاں, اس کے بعد آپ کا کوئی دوست نہیں بن پاتا, کیونکہ سب لوگ پروفیشنل لائف میں مصروف ہو جاتے ہیں. پھر آپ جب بھی ملتے ہیں کسی سے, وہ کسی غرض سے مل رہے ہوتے ہیں کہ لوگے کیا اور دوگے کیا. سفر ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جس میں آپ کو نئے لوگ مل جاتے ہیں, اور ٹریننگ میں بھی جو لوگ ٹریننگ اکٹھے اٹینڈ کرتے ہیں وہاں بھی آپ کو لوگ اکٹھے ملتے ہیں,
اور آپ کی دوستیاں ہوتی ہیں, آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں اور آپ کی زندگی میں خوشیاں آتی ہیں. الطاف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, گزرے دنوں کی یاد آپ نے لکھی اور آپ کی وجہ سے ہم اکٹھے ہوئے. نوید مجید صاحب سے ملنے کا موقع مل گیا, ساجد صاحب ابھی ہم ہو کے آئے ہیں تھائی لینڈ میں اور اکٹھے تھے, 4 ملکوں کا سفر ساجد صاحب کے ساتھ کیا, طیب تھا میرے ساتھ. تو یہ ایک بہانہ بھی ہوتا ہے نا ملاقات کا. اگر آپ ویسے کسی کو ملاقات کے لیے کہیں تو شاید وہ لوگ ٹائم نہیں دیتے ملاقات کرنے کے لیے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بہانہ ہو ملاقات کا تو سب لوگ اکٹھے بیٹھیں اور گپ شپ لگائیں. آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. بہت خوبصورت اور دلچسپ انداز میں اپنی بات کہی اور ہم سب کو انگیج بھی کیا اور ہنسایا بھی جناب علی عباس نے. 2 نکات, ویسے تو کافی سارے. ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ لرنر بہت اچھے ہیں الطاف صاحب. لرننگ ایٹیچیوڈ مجھے لگتا ہے کہ زندگی میں ہمیشہ ساتھ رہنا چاہیے آدمی کے. اور ذہانت کی جو تعریف کرتے ہیں وہ بھی وہی کہ جو کوئکلی کوئی چیز لرن کر رہے وہ ذہین ہوتا ہے. سو انٹیلیجنس از آل اباؤٹ لرننگ پروسیس. اور دوسرا یہ کہ جو سفر وسیلہ ظفر, جب تک ہم سفر میں رہیں, سفر میں جو ہم سیکھتے ہیں, جو دوستوں ساتھیوں کے ساتھ مل کر نئی جگہوں نئے لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں, شاید یہ بھی انسانی ذہن کے ارتقاء کے لیے, اس کے مزاج میں ایک پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. میں دعوت دے رہا ہوں جن کو وہ PhD ہیں اردو میں اور الطاف صاحب کے شاگرد بھی اور پھر ان کے ساتھ تعلیم کے شعبے میں بھی ایک قدیم تعلق ہے. ہم چاہیں گے کہ وہ اپنی یادیں تازہ کریں. جناب ڈاکٹر غلام عباس. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں منتظمین کا, قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا اور اس کے ساتھ الطاف صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج کی اس تقریب میں ہمیں اکٹھا ہونے کا موقع دیا. بات کے آغاز میں مجھے ایک غزل کے اشعار یاد آ رہے ہیں. ٹینا ثانی کی گائی ہوئی بہت معروف غزل ہے, کم از کم جو میرے ایج فیلوز ہیں انہوں نے تو لازمی سنی ہوگی, کہ زندگی کے سب لمحے یادگار ہوتے ہیں, لوٹ کر نہیں آتے, ایک بار ہوتے ہیں. اور اس ایک بار کو صحیح انداز میں جینے کا اذن اللہ تعالیٰ کسی کسی کو عطا کرتا ہے. جو واقعی اس زندگی کو گزارتے نہیں ہیں اس زندگی کو جیتے ہیں. اور الطاف صاحب کا کمال یہ ہے, اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ان پہ یہ ہے کہ الطاف صاحب نے زندگی گزاری نہیں, یقیناً زندگی کو جیا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے, یہ دعا ہے ہماری. جہاں تک آج کی اس تقریب کا تعلق ہے تو اس کے 2 پہلو ہیں میرے نزدیک, ایک کتاب اور ایک صاحب کتاب. کتاب ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کے سامنے موجود ہے. مجھے 3-4 دن پہلے اس کی ایک نقل موصول ہوئی جسے میں نے پڑھا, لطف آیا. دوسرا کام صاحب کتاب ہے, دوسرا اس کا پہلو. کتاب سے تو ماشاءاللہ آپ لوگ سب شناسا بھی ہوں گے, اسے پڑھیں گے بھی, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا, لیکن میں یہ چاہوں گا کہ میں کتاب کی بجائے صاحب کتاب پہ بات کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اور الطاف صاحب کا ایک دیرینہ تعلق ہے. اس تعلق میں مختلف حیثیتیں بھی رہیں. میں اگر اس تاریخ کے دریچوں کو کہیں پہ کھٹکھٹاتا ہوں تو مجھے پہلی جو دستک سنائی دیتی ہے وہ 1996 کا زمانہ ہے. میں میٹرک کا ایک اسٹوڈنٹ تھا. الطاف صاحب ابھی نیولی ایجوکیشن پروفیشن میں آئے تھے, تو مجھے بھی ایک کام کے لیے اسی اسکول میں جانا پڑا جہاں پر الطاف صاحب پڑھا رہے تھے. ایک چھوٹا سا کوئی کام تھا, واللہ عالم کوئی پیغام دینا تھا یا کیا تھا, میں نہیں تھا جانتا. میں نے جا کے دروازہ ناک کیا تو پتہ چلا کہ جی اندر میل صرف اور صرف اس وقت الطاف صاحب موجود ہیں, کیونکہ فیمیل ٹیچر زیادہ تھی. بلایا گیا, ان سے ایک انٹریکشن ہوا, بات چیت ہوئی, وہ چند منٹ, اور میں گھر کی طرف روانہ ہو گیا. پھر 97 میں مجھے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے, ہمارے ایک بہترین دوست الطاف صاحب کے چھوٹے بھائی میرے کلاس فیلو تھے, تنویر احمد, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. اور یہ کیسا پہلو ہے جس پہ میں الطاف صاحب سے یہ گزارش کروں گا, شاید وہ ایک زخم ایسا ہے کہ
اس پہ لکھنے کی شاید الطاف صاحب ہمت نہیں کر پا رہے، کیونکہ بہت کم الطاف صاحب کی تحریروں کو تسلسل کے ساتھ پڑھا ہے، لیکن بہت کم کہیں پر تنویر کی زندگی کے حوالے سے گفتگو آتی ہے، اور بس جیسے بندہ اس لمحے سے نکل جانا چاہتا ہے نا، تو الطاف صاحب یوں کر کے اس کے پاس سے نکل جاتے ہیں۔ میرا کلاس فیلو تھا، اس سے ملنے کے لیے میں ان کے گھر گیا، ہلکی سی بارش ہوئی بھی تھی، صبح 10-11 بجے کا ٹائم تھا، تو اس کے ساتھ گفتگو کرتے یوں ہی گھر کے کچے صحن میں ہم لوگ گئے۔ الطاف صاحب وہاں پہ بڑے مزے سے کھڑے ہوئے پتنگ اڑا رہے ہیں۔ یہ میرا ان سے دوسرا انٹریکشن تھا۔ پہلے ایک اجنبی کے طور پہ ملا، پھر دوسرے انٹریکشن میں یہ پتہ چلا کہ میرے کلاس فیلو کے بڑے بھائی ہیں، تو میرے لیے بھی ایک بھائی کا درجہ اختیار کر گئے، گفت و شنید ہونے لگی۔ پھر تیسرا جو باضابطہ تعلق، جہاں سے اس تعلق کی ایک کنسسٹنسی لیول جو ہے وہ قائم ہوا، الطاف صاحب بی ایس سی کے پیپرز کے دوران، حافظ مسعود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے کلاس فیلو بھی ہیں، ہاسٹل فیلو بھی ہیں، وہاں پر 2 ماہ ہمارے ساتھ انہوں نے گزارے سرگودا یونیورسٹی میں، جہاں پر ہمارے درمیان ایک دوستی کا تعلق پیدا ہوا۔ اس دوران میں نے جو سب سے بڑی چیز الطاف صاحب میں محسوس کی وہ خودداری ہے، کیونکہ یہ وہ وقت تھا جس وقت میں نے ابھی بتایا کہ اس سے 1 سال پہلے میں اسی گھر کے کچے صحن میں انہیں پتنگ اڑاتے دیکھ چکا تھا، اور 1 سال بعد جس وقت آپ مل رہے ہیں انہیں اپنا پورا بیک گراؤنڈ، پورا احساس ہے، لیکن اس کے ساتھ سماج کا بھی احساس ہے کہ مجھے یہاں پر کہیں پہ ڈاؤن نہیں ہونا۔ انہوں نے پوری خودداری کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ جو مختلف حیثیتیں رکھنے والے تھے، وہ جو زمانہ گزارا وہ واقعی قابل دید اور یادگار تھا۔ خیر، وقت کا پہیہ چلتا رہا۔ 2000 پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد، کیونکہ ہم اس وقت ایف ایس سی میں تھے اور الطاف صاحب ایف ایس سی کو پڑھا رہے تھے، الطاف صاحب کا اور میرا ایک نیا تعلق بنا، اور وہ تعلق استاد شاگرد کا تھا۔ میں نے الطاف صاحب سے میتھس پڑھنا شروع کیا 2nd ایئر کے دوران۔ پھر اس تعلق کی بھی ایک اپنی الگ سے ڈائمینشنز تھیں۔ میں 8th کلاس میں تھا تو میرے والدین کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ میں اس وقت سے عملی زندگی کے ساتھ لڑ رہا ہوں، چل رہا ہوں۔ شفیق صاحب بیٹھے ہوئے میرے اساتذہ میں سے ہیں، اس وقت ان دونوں اساتذہ سے پڑھا، تو مجھے یاد ہے کہ میں ٹیوشن کے لیے گیا اور جا کے میں نے دوستی اپنی جگہ تھی، لیکن جب پڑھنا شروع کیا تو پڑھنے کے ساتھ میرے لیے ایک بڑا فیکٹر تھا اس وقت کی، وہ 400 روپیہ فیس۔ وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے ان احباب سے بات کی کہ سر حالات آپ کو پتہ ہے تو پڑھنا چاہتا ہوں۔ نے کہا چوڑا نہ مار، نے کہا کرنے والی بات ہے، سکون لو، پڑھو اپنا۔ تو یہ وہ گریٹنس تھی جہاں سے ہمارا تعلق، اب استاد شاگرد کا تعلق بھی اور طرح کا تھا۔ بعد ازاں 2002 میں ایز کولیگ اور ایز جونیئر میں نے انہیں جوائن کیا۔ وقت کا پہیہ اسی طرح چلتا رہا، اور اس دوران اس وقت تک الطاف صاحب کی جو پہچان تھی ہمارے شہر میں وہ ایک سائنس ٹیچر کی تھی۔ 2005 میں حادثاتی طور پر کچھ کام بندے سے حادثاتاً ہو جاتے ہیں اور بندے کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہی اصل زندگی تھی۔ ہم جس وقت ملک وال اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھایا کرتے تھے تو پورے دن کی اس سٹرگل کے تھکے ہوئے، دیگر سارے معاملات اکٹھے ہوئے کوشش ہماری یہ ہوتی تھی کہ جب کبھی تھوڑا سا ٹائم ملے ہم نے کسی چائے کے کھوکھے پہ بیٹھ جانا ہے، یا ملک وال ریلوے اسٹیشن کے پاس ایک جگہ اسے ہم کیبن کے نام سے پکارتے ہیں، وہاں پہ ہم چند دوست اکٹھے ہو کے بیٹھ جانا، جس میں اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے ملک فاروق صاحب ہوا کرتے تھے، الطاف صاحب یا دیگر جو احباب۔ تو ہم اسے اس وقت ہم متاثر تھے اشفاق احمد صاحب کے پروگرام اور ان کی کتاب زاویہ سے۔ ہم وہاں بیٹھ کے آپس میں جو گفتگو کرتے تھے مختلف پہلوؤں پہ، تو ہم اپنی اس بیٹھک کو زاویہ کا نام دیتے تھے۔ وہیں سے وہ گفت و شنید، وہ آپس میں ڈسکشن وہ بڑھتی چلی گئی، اور 2005 میں الطاف صاحب نے صرف اس غرض سے کہ یار ایک ماسٹرز کی ڈگری ہونی چاہیے، گریجویٹ تھے الطاف صاحب نے پرائیویٹلی ٹوٹل انہوں نے 1 ہفتہ اسکول سے آف کیا۔ اس سے پہلے الطاف صاحب کے فرشتے بھی نہیں جانتے کہ تاریخ کیا ہوتی ہے، اور انگریزی سے تو ایسی دشمنی تھی جو الحمدللہ آپ بھی نبھا رہے ہیں۔ تو الطاف صاحب کا نہ کوئی ادب سے تعلق ہے، نہ ان کا کچھ لکھنے لکھانے سے تعلق ہے، نہ ہی ان کا کوئی تاریخ سے تعلق تھا۔
الطاف صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے اس زمانے میں جو لوگ اب تو خیر فرسٹ ڈویژن ایک روٹین بن گئی ہے نا, اس زمانے میں تھرڈ ڈویژن بھی بندہ اس وقت ماسٹرز کر جاتا تھا تو بڑی بات ہوتی تھی. الطاف صاحب نے نہ صرف ایز پرائیویٹ کینڈیڈیٹ 1 ہفتہ پڑھ کے وہ ماسٹرز کا ایگزام پاس کیا, بلکہ فرسٹ ڈویژن بھی لی اور پنجاب یونیورسٹی میں 6th پوزیشن بھی حاصل کی. اچھا, یہاں سے آ کے نا پھر الطاف صاحب کے ایک تاریخ کے ساتھ انہوں نے صرف وہ ایگزام نہیں دیا, انہوں نے تاریخ کو ایک پروٹوکول کے طور پہ قبول کر لیا. اور کئی دفعہ الطاف صاحب یہ بات کہا کرتے تھے کہ یار میں نے لگتا ہے وہ کے چولا ہی مار دے رہے ہیں. یہ وہ مقام تھا جہاں سے ان میں ایک وہ باضابطہ طور پر تبدیلی آنے لگی. میں 2006 میں لاہور آ گیا تھا, فیڈرل گورنمنٹ میں جاب کر رہا تھا, تو 2007 میں ساتھ ہی الطاف صاحب کا بھی جو ہے وہ ارادہ بن گیا. الطاف صاحب بھی یہاں پہ آ گئے اور ہم لوگوں نے میں نے اور الطاف صاحب نے اکٹھا ہم لوگوں نے ایم فل کے لیے ایڈمیشن ٹیسٹ دیا جی سی کا. میں نے 2 ڈپارٹمنٹس میں دیا, اردو اور ہسٹری کی طرف. الطاف صاحب نے ہسٹری کی طرف دیا. ماشاءاللہ سے الطاف صاحب کا ایڈمیشن ہسٹری میں ہو گیا. میری اردو ڈائمینشن بنی لیکن باوجود اسے کنٹینیو نہ رکھ سکے, وہ اور طرح کی دنیا تھی. اس دوران بھی جو وقت الطاف صاحب کا گزرا, کیونکہ ہم رومیٹ تھے دونوں, میں کینٹ میں رہتا تھا, الطاف صاحب آئے تو ہم پھر دوبارہ سے اکٹھے ہو کے ہم لوگوں نے گنگا رام چوک میں رہنا شروع کر دیا. ڈاکٹر فرد صاحب ہوں, ڈاکٹر احتشام جان بٹ ہوں, ڈاکٹر طاہر کامران ہوں, الغرض وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں پورے دن کی, وہ رات کو جس وقت ہم لوگوں نے بیٹھنا ہے وہ ڈسکس بھی ہونی ہے, ان دوستوں سے بھی ملنا ہمارا شروع ہونا ہے. تو وہ شیئرنگ جو تھی یا وہ جو تمام حالات تھے, وہ تمام حالات بھی میرے سامنے تھے. اور یہ جو پیریڈ تھا درمیان کا, اسپیشلی اگر ہم اسے 99 کے بعد کہیں, 2000 کے بعد, جس وقت تنویر اور شفقات بھائی دونوں جو ہے یہ فارن سیٹل ہوئے اور ماشاءاللہ انہوں نے ود ان نو ٹائم اپنی فیملی کو بہت اچھے انداز میں سیٹل کیا. الطاف صاحب کے لیے زندگی کا ایک نیا پہلو آیا, لیکن اس میں بھی کہیں پر یہ تبدیلی نہیں آئی کہ اب میرے پاس باقی لوگوں کی نسبت پیسہ بہتر ہو گیا تو میں کچھ اور ہوں. میں یہ گارنٹی سے کہتا ہوں, ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں سے جس کو ضرورت ہوتی تھی جا کے الطاف صاحب سے بائک مانگی اور جا رہے ہیں. پیٹرول بھی ان کا ہونا ہے, لے کے بھی ہم چل رہے ہیں. انہیں یہ پتہ ہوتا تھا کہ یار دوستوں کے پاس اس وقت پرائیویٹلی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا مسئلہ ہے فائنانس کا, تو صرف اکٹھا کرنے کے لیے, رکھنے کے لیے انہوں نے باضابطہ طور پر اپنی جیب سے پیسے لگانے, دوستوں کو اکٹھا کرنا. خیر زندگی کے یہ سلسلے چلتے رہے اور تنویر کی وفات کے بعد زندگی میں پھر ایک ڈیکلائن آیا, ایک بہت شدید قسم کی چیلنجنگ سچویشن آئی. اس سچویشن میں بھی جیسے اب یہاں مدثر وڑائچ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, یہ تعلقات بھی بیسیکلی تنویر کے حوالے سے تھے. پھر اس چیلنجز میں جس وقت زندگی کا ایک بار بندہ تاریک پہلو دیکھے, پھر روشن پہلو دیکھے, پھر تاریک پہلو دیکھے, اور پھر اس تاریکی سے اٹھ کے سامنے آئے, تو پھر مختصراً میں یہ کہوں گا کہ الطاف صاحب کے ان مضامین میں جو پازیٹیوٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے, اس کے بیک پہ وہ ساری کی ساری تاریکیاں موجود ہیں. لیکن ان تاریکیوں سے کمپرومائز کرنے کی بجائے انہوں نے ایک نیا انداز اپنایا, جسے ایک شاعر کہتا ہے کہ قرار شدت غم سے کشید کرتے ہیں. قرار شدت غم سے کشید کرتے ہیں, کمال ضبط سے گزرے تو یہ ہنر آیا. اور یہ ہنر ہمیں الطاف صاحب کی کتاب میں دکھائی دیتا ہے. یہ ایک عملی داستان ہے. جو کچھ کہہ رہے ہیں کہ حوصلہ نہ ہاریں, تو وہ کر کے دکھایا ہے کہ حوصلہ نہیں ہارنا. اگر دوسروں کے احساس کی بات کر رہے ہیں اس کتاب میں, تو وہ انہوں نے خود کر کے دکھایا ہے. روشنیوں کے سفر پہ چلنے کی امید دے رہے ہیں, تو وہ امیدیں صرف اور صرف لفظیات نہیں ہیں, بلکہ وہ عملی زندگی ہے. میں بہت شکر گزار ہوں الطاف صاحب کا بھی, فاؤنڈیشن کا بھی, اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس کتاب کو یا اس سلسلے کو یہاں بریک نہ لگائے, بلکہ اس سلسلے کو مزید آگے بڑھائے. وقت کی کمی کے باعث کہنا بہت کچھ چاہتا تھا, لیکن مجھے
احساس ہے کہ ایک لمیٹڈ ٹائم ہے، جس وجہ سے مجھے اس گفتگو کو یہیں ختم کرنا ہوگا۔ دعا گو ہوں، آپ تمام لوگوں کا شکر گزار بھی ہوں، آپ لوگوں کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر غلام عباس صاحب، آپ نے ذاتی یادیں اور مشترک وقت جو گزرا اس کو بہت خوبصورت انداز میں دوبارہ بیان کیا ہم سب کے لیے، کیونکہ ایک ساتھی، دوست، جونیئر کولیگ اور پھر ایک ہی جگہ پر کام کرنا، پھر ایک سفر کرنا ساتھ، تو بہت پتہ چلتا ہے۔ اور مجھے خاص طور پہ یہ زاویہ بھی اچھا لگا کہ میں کتاب کی بجائے صاحب کتاب پر بات کروں گا، کیونکہ کتاب جو ہے وہ ایک شخصیت کا ایک پرتو ہوتی ہے، ایک عکس ہوتی ہے، جیسا انسان اندر سے ہو، زیادہ امکان یہی ہوتا ہے۔ اور انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا بھی ہے کہ الطاف صاحب نے کوئی لفظوں کے طوطا مینا نہیں اڑائے، بلکہ جو بیتا، جس میں سے گزرے، جو محسوس کیا، دیکھا، پرکھا، اسے ہی وہ احاطہ تحریر میں لائے۔ خواتین و حضرات، میرا خود الطاف صاحب سے ان کی پہلی کتاب سے تعلق ہے، اور میں ان کے اس عمل کا ناظر و مشاہد ہوں، دیکھا کہ کیسے وہ گزرے یہاں سے۔ تو یہ جو کتاب جس پر بات ہو رہی ہے، اس پر چھوٹا سا ایک بیک فلیپ ہے میرا لکھا ہوا، اس کا ایک حصہ میں پڑھنا چاہتا ہوں جو آپ کی گفتگو کے ساتھ منسلک ہوتا ہے۔ جو لوگ دور دراز کے گاؤں دیہات سے اپنا تعلیمی سفر شروع کرتے ہیں، ان کی کہانی بہت دلچسپ ہوتی ہے۔ تعلیم کے حصول سے لے کر زندگی کے سفر میں شمولیت تک وہ کئی کٹھن گھاٹیوں سے گزرتے ہیں۔ بڑے شہروں میں رہ کر تعلیم حاصل کرنے والے لوگ ان مشکلات و مصائب کا تصور تک نہیں کر سکتے۔ معلومات کی کمی، آمد و رفت کی دشواری، بجلی کی آنکھ مچولی، وسائل کی عدم دستیابی، ایسے سینکڑوں مسائل سے نبردآزما لوگ جب ہمت اور حوصلے کے باعث کامیابی کی سیڑھی چڑھنے لگتے ہیں تو یقین کیجئے ان کی کہانیاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں۔ الطاف احمد عامر نے بھی تعلیم کے حصول سے لے کر عملی زندگی میں آنے تک اور اس کے بعد بھی زندگی کے کئی نشیب و فراز دیکھے۔ انہوں نے لگن اور جد و جہد کے ساتھ اپنے علم اور تجربے کو بڑھایا، لرننگ ایٹیچیوڈ۔ جہاں کہیں سے کوئی بھی روشنی کی کرن ملی، اسے آنکھوں میں بھر لیا۔ اب وہ معلومات اور تجربات کا ایک چلتا پھرتا جہان ہے۔ دیکھیے کہ کس طرح ایک زندگی، ایک شخص اپنے ہاتھوں اپنی تعمیر کرتا ہے، اور اقبال یہی کہتا ہے کہ خود کرو، خود بنو، جیسا تمہیں زمانہ بنا دے ویسے نہیں، بلکہ اپنی اینٹوں کی چنائی خود کر کے اپنی تعمیر خود کریں۔ اور انہوں نے پیش لفظ میں الطاف صاحب نے لکھا ہے، الطاف صاحب، کہ وہ کہنے لگے جب میٹرک کر لیا تو لوگ باتیں کر رہے تھے، جی اب کالج میں داخلہ لینا ہے تو دیکھتے ہیں کس کالج میں میرٹ بنتا ہے۔ تو کہتا ہے میں نے کہا یہ میرٹ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، انہوں نے لکھا ہے کہ میں کہ یہ میرٹ کس چیز کا نام؟ تو اب ماشاءاللہ وہ کتابیں تحریر کریں، اور کتابیں بھی ایسی کہ جنہیں پڑھنے سے آدمی کو روشنی ملے۔ اسی طرح جس طرح ڈاکٹر غلام عباس نے اپنی یادیں ہمارے ساتھ مشترک کیں، ایک اور ساتھی، دوست جنہوں نے ساتھ وقت گزارا، سفر کیا، مدثر شہزاد وڑائچ صاحب، ان سے گزارش ہے کہ تشریف لائیں۔ کتاب اور صاحب کتاب ہر دو حوالوں میں سے جو بھی آپ چننا چاہیں یا دونوں کو مکس کرنا چاہیں، آپ کی مرضی۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے لیے آج کا دن بہت ہی قابل فخر اور قابل مسرت۔ میرا آج کا دن بہت ہی خاص دن ہے کہ میرے بڑے بھائی الطاف احمد عامر، جو کہ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، بزنس پارٹنر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کے وہ میرے استاد محترم بھی ہیں۔ یہ آج کا جو دن ہے یہ ہم سب کے لیے اہم کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ہمارا جو ایریا ہے، ملک وال کا ایریا، اس میں سے یہ ایک درخشندہ ایک ستارہ ثابت ہوئے ہیں کہ ایک چھوٹے سے بیک ورڈ ایریا سے یہ ایک نیشنل لیول پہ سب سے بڑھ کے قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں آ کے یہ ان کی کتاب کی تقریب رونمائی ہو رہی ہے۔ یہ ہم سب کے لیے قابل فخر ہے۔
الطاف بھائی کی کتاب ہے، اس میں یہ جو ابھی جس کی آج گزرے دنوں کی یاد ہے، اس میں ایک پہلا ٹاپک ہے گزرے دنوں کی یاد میں، پہلا ٹاپک پیج نمبر 16 ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے جی ٹاپک صلہ ضرور ملتا ہے۔ جی ضرور ملتا ہے صلہ۔ کیسے ملتا ہے؟ پہلے نمبر پہ صلہ اس لیے ملتا ہے کہ سونے مالک نے کرم کیا ہوتا ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ جو میری نظر میں ہے وہ فرسٹ پرائرٹی پہ جو ہے ٹاپک جو ہے ہیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ سونے مالک نے کرم کیا ہو تو صلہ ملتا ہے۔ دوسرا، والدین نے حق حلال کا لقمہ کھلایا ہو۔ تیسرا یہ کہ جس نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، یہ تینوں چیزیں مجھے ہیں، یہ جو تینوں چیزیں ہیں یہ الطاف بھائی کو اللہ تعالیٰ ذات نے نواز دی ہیں۔ اچھا، جب صلہ ملتا ہے تو کیا ملتا ہے؟ جب صلہ ملتا ہے اس میں بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، کئی ٹاپکس، کئی پوائنٹس جو ریز کیے جا سکتے ہیں، جو ابھی لیکن میری نظر میں ہے وہ یہ ہے کہ جب صلہ ملتا ہے تو سونا مالک فہم و فراست عطا فرماتا ہے، والدین کی دعائیں ملتی ہیں، سچے دوست ملتے ہیں، عاجزی و انکساری ملتی ہے، اور بھی لاتعداد جو ہیں پوائنٹس ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ذات ہزاروں نعمتیں نوازتی ہے۔ ٹائم شارٹ میں انفیکٹ لٹریری پرسن نہیں ہوں، میرے لیے ایک باعث فخر و خوشی کا ایک موقع ہے، اس لیے میں نے بالطاف کی خوشی میں یہ کچھ الفاظ جو ہیں میں اپنے بالطاف کو دوہری مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ ایک یہ پہلی مبارک یہ کہ اللہ نے آپ کو صلہ دے دیا ہے۔ دوسری مبارکباد الحمدللہ گزرے دنوں کی یاد، یہ ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا دن اور ایک انتہائی کمال کا دن ہے، اس کی بھی آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد۔ اینڈ پہ میں قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن اور ان کے منتظمین کو مبارکباد کہ ماشاءاللہ اتنا ایک کمال کا ایونٹ جو آرگنائز کیا ہے، اس کی بھی آپ کو بہت بہت زیادہ مبارکباد جی۔ تھینک یو سو مچ جی۔ السلام علیکم۔ میں بطور شاعر یہ سمجھتا ہوں کہ چاہے نثر ہو یا شاعری، جب تک آپ اس میں کمیونیکیشن، انگیجمنٹ، دوسرے تک اپنی بات پہنچانا، جسے ہم کہتے ہیں کہ ترسیل، ابلاغ ہو، تو ان کی تحریر میں، جو الطاف صاحب کی تحریر میں میں نے چیز محسوس کیا وہ ہے ابلاغ اور دلچسپی کا پہلو، ریڈیبلٹی، اور یہی وہ تمام خصائص ہیں جو کسی بھی کتاب کو ریڈیبل، امپورٹنٹ اور پاپولر بناتے ہیں۔ دوست جو ہیں وہ اپنی خوشی کا بھی اظہار کر رہے ہیں اور تہنیت اور مبارک بھی پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا آنا ہمارے حلقوں میں مجھے کچھ ایسا احساس ہوتا ہے شاہ جی کہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی درخت پر جب پھل آتا ہوگا تو ارد گرد کے درخت اسے مبارک دیتے ہوں گے، بھائی مبارک ہو تم پر پھل آیا ہے۔ تو ہم جو بیٹھے ہیں یہاں تو ان کے درخت پر ایک اور پھل آیا ہے اس کتاب کا۔ ہم سب مبارک کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں خوشی ہے اور آپ کو مبارک ہو کہ آپ کی تخلیق کی ٹہنی پر ایک پھل آیا ہے، اور آئندہ بھی مزید لکھتے رہیں آپ اور کتابیں چھاپتے رہیں۔ اب ہم اختتام کی جانب بڑھ رہے ہیں، ہمارے اظہار خیال کے لیے صرف 1-2 نام رہ گئے ہیں۔ میں نہایت معروف اور بزنس مین، ٹرانسپورٹر اور ڈیوو کے وائس پریزیڈنٹ جناب ساجد خان باتور کی خدمت میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں بلایا۔ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میرے لیے نئی بات نہیں ہے، میں کافی سالوں سے وابستہ ہوں۔ یہ فاؤنڈیشن بھی میرے سامنے بنی اور ہمارا ساتھ شاہ صاحب سے بہت پرانا ہے۔ کچھ سال پہلے جب میری ملاقات شاہ صاحب سے ہوئی تو مجھے کہہ رہے تھے یار ہمارے نمبر تو کافی دنوں سے سیف ہیں اور ہم تو سالوں سے بات کر رہے ہیں، ملاقات نہیں ہوئی۔ تو اکثر آپ کو ملاقات کی ضرورت نہیں، جس کی فریکوینسی پہ آپ ہوتے ہیں تو آپ اس کی بینڈوتھ پہ خود ہی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو شاہ صاحب کے ساتھ تعلق ہے۔ میں شکر گزار ہوں شاہ صاحب کا۔ میں نے شاہ صاحب کو اسکریچ سے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور میں نے ہمیں اعتراض بھی رہے ہیں بہت سی چیزوں اس زمانوں میں کہ یار شاید یہ فاؤنڈیشن کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے
یا کوئی، میں نے اس کے ساتھ کام بھی کیا ہے. میں نے شاہ صاحب کو پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا، ٹیوشن پڑھاتے ہوئے بھی دیکھا، پھر یہاں پہ خود ٹریننگ دیتے ہوئے بھی دیکھا. میں نے اب یہ بھی دیکھا کہ ان ہالز میں شاہ صاحب نہیں ہوتے، وہ ایک بڑے آدمی کی طرح پیچھے چلے گئے ہیں. رائٹرز کو ہر اس بینر شاہ صاحب کے ہم نے دیکھے تھے، مگر یہاں پہ میں نے عباسین صاحب کے بھی دیکھے، پشتوں کے بھی دیکھے، روحانیت کی بھی دیکھے، سرفراز شاہ صاحب کی بھی دیکھے. تو انہوں نے ایک ایسا ماحول بنا لیا ہے کہ وہ پروجیکشن کرتے ہیں. تعلیم ہو، راضی نامے شروع کیے تو بہت سی تنظیمیں بن گئیں، وہ لوگوں کی راضی نامے کرا رہی ہے. کتابوں پہ آئے تو بہت ساری کتابیں، تبصرے، چیزیں شروع ہوئیں. اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ مسلسل، کتاب انسانی کام نہیں ہے، یہ الہامی کام ہے. خود خدا ایک ادیب ہے، اس کی بھی ایک کتاب ہے. تو اس لیے یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوتا. کوئی عام آدمی کتاب لکھنے کا سوچے بھی نہیں. یہ وہ ترجمے کر سکتا ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے، وہ کاپی کر سکتا ہے، کتاب کوئی لکھ نہیں سکتا. میں نے الطاف کے ساتھ بہت سفر کیا اور میں نے قریب سے دیکھا ان کو. اور کچھ لوگ گینگ بناتے ہیں، ٹورز میں گینگ بن جاتے ہیں، 3 ادھر 4 ادھر 4 ادھر. تو یہ گینگ نہیں، یہ ٹیم بلڈر تھے. ان کی ہر ایک سے ملاقات تھی. یہ آپ اچھے اور برے لوگوں میں آپ پہچان کریں. دے ول کریٹ گینگز. جتنے برے لوگ ہوں گے وہ گینگ بنا دیں گے. 4 ادھر 3، 2 ادھر 4 ادھر. ایک مساج کے لیے جا رہے ہیں، 2 ادھر جا رہے ہیں، 4 شراب کے لیے جا رہے ہیں. مگر الطاف بھائی کا ایک کمال تھا، انہوں نے 10 دنوں میں ہر ایک کے ساتھ ایک دن گزارنا تھا. شاید یہ اپنے آبزرویشن کر رہے تھے. میرے ساتھ بھی ہم نے راتیں بھی گزاری، کھانے بھی کھائے، مگر سب کے ساتھ دوستی تھی. ایک صحیح آدمی کی پہچان یہ ہوتی ہے اس کے دشمنی نہیں ہوتے. یعنی لوگ اس سے حسد کر سکتے ہیں، مگر آپ ان کے پاس دلائل نہیں ہوں گے یا جواز نہیں ہوگا دشمنی کرنے کا. صرف ان کی شہرت سے وہ دشمنی رکھ سکتے ہیں. عامر صاحب کے ساتھ جو ہماری ملاقاتیں تھیں، سب کے ساتھ دوستی تھی. پلس ابھی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، وہاں ہم نے بھی پیسے ان سے لیے. سب یعنی جس نے بھی کچھ مانگا ان کے پاس ہوتے تھے تو ہم ان سے پیسے لیتے تھے. یعنی یہ ایک ان کی مروت، اور یہ جو آپ کہتے ہیں نا کہ چھوٹا گاؤں ہے، یہ روایات و مروت صرف چھوٹے شہروں میں ہوتی ہے، گاؤں میں ہوتی ہے، یہ شہروں میں نہیں ہے. میں بھی کتاب کے اندر پہلے صفحے کے نیچے کچھ پڑھا ہوگا. تو یہ مروت، کھانا کھایا، انہوں نے ضد کی پیسے دوں گا، یہ ادھر ختم ہو چکی ہے. شہروں میں لوگ کوشش کرتے کہ دوسرے کو آگے کریں. تو یہ ہم نے دیکھا ان کے اندر. میں خود بھی گاؤں کا تھا تو مجھے ان کو مشکل آئی. زیادہ تر ایکسپینس ہم دونوں کے ہوئے ہیں، کبھی وہ دورہ لے کے چلا گیا. تو یہ ایک کوالٹی تھی. دوسری میں نے ان کی کتاب پڑھی ہے، اور یہ کتاب یعنی کوئی سفر نامہ نہیں ہے، سوانح عمری ہے. جو زندگی ان کی گزر چکی ہے اس کے اندر سے کوئی چیز پکڑ کے کسی سفر کے ساتھ طے کر لیتے ہیں. اور وہ آپ کو روحانیت بھی ملتی ہے اس میں. بہت سی چیزیں خدا والوں کی طرح کی چیزیں ہیں. تو یہ کتاب میں نے دیکھا کہ سفر نامہ تو نہیں ہے، یہ تو انہوں نے اپنی زندگی کے تجربے کو جو سیکھا انہوں نے اس کو نچوڑ کر کے اس میں ڈالا، مگر سفر کی شکل دی. میں نے یہ بھی دیکھا، میں نے کئی دنیا دیکھ لی، میں نے تقریباً ہر ملک میں گیا ہوں، مگر میں نے سفر نامے یا ریکارڈنگ یا کچھ بھی نہیں کیا، جس کی وجہ سے وہ ساری جو طاقت تھی میرے اندر ہی رہ گئی. میں اس کو شیئر ہی نہیں کر سکا. جب میں آپ لوگوں سے ملتا ہوں، یا جب میں علی عباس سے ملتا ہوں، یا میں الطاف احمد عامر سے ملتا ہوں، مجھے لگتا ہے وہ آپ لوگوں کو بھی اس سفر میں فری میں شریک کر رہے ہیں. وہ آپ کو ملک سے باہر لے جا رہے ہیں، کتاب خود چھاپ رہے ہیں، پیسے خود لگا رہے ہیں، ٹور خود کیا، مگر وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جیسے کوئی کسی شہر سے کوئی میوہ لے آئے، کوئی پھل لے آئے اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہو. تو یہ بڑے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ سفر کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہمیں بہت سی یعنی ملک میں نے نہیں دیکھے، کتابوں سے اور سفر ناموں سے سمجھ میں آ جاتی ہے. تو ماشاءاللہ یہ بہت بڑی بات ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ کی 3 کتابیں آ چکی ہیں، اور انشاء تعالیٰ یہ طاقت آپ کی بڑھتی رہے گی. ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں. شاہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ ہمارے دوستوں کو اور ایسے لکھنے والوں کو بہت ہی پروجیکٹ کرتے ہیں، اپنا ٹائم دیتے ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سر. بہت اچھی، دلچسپ اور خوبصورت انداز میں باتور صاحب آپ نے کتاب پر، صاحب کتاب پر، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن پر اظہار خیال کیا. اور یہ بات میرے اپنے مشاہدے میں بھی آئی ہے کہ جو گاؤں دیہات والے ہیں ان میں نا اپنی تربیت یا ابتدائی زندگی کی وجہ سے وہ مروت کے کچھ ایسے زاویے اور ضابطے موجود ہیں جو شہری لوگوں میں ذرا کم ہیں. ہوں گے، ان میں بھی ہوتے ہوں گے ضرور، لیکن شاید مقدار میں زیادہ ادھر گاؤں دیہات کی طرف ہوتے ہیں. 2 نکات جو باتور صاحب نے بیان کیے، ایک تو یہ کہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں جو پروگرامز ہوتے ہیں وہ مختلف النوع ہوتے ہیں. وہ کتابوں کی تقریب بھی ہوتی ہے، وہ ٹریننگ کے لیکچرز بھی، وہ اور لوگوں کی جو لکھنے والے، ڈاکٹرز، صحت کے معاملات. تو ایک ایسی ایکٹیویٹی ہے جو سماج میں ایک مثبت طرز عمل کے ذریعے، مثبت مکالمے کے ذریعے
ایک افہام و تفہیم کو بھی فروغ دے رہی ہے، علم کی روشنی، اور خاص طور پہ جو سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے تو خود اپنے آپ کو تعمیر کرنا اور اپنے آپ کو آگے لے کر آنا، اپنی مدد آپ کرنا. تو یہ کانسیپٹ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قدر بھی ہے، قابل توجہ بھی ہے، اور اس کو اور آگے رہنا چاہیے. تو جو آدمی وہی جس طرح ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، تو اپنی حالت خود جو بندہ تبدیل کرنے نکلتا ہے اسی کو اللہ تعالیٰ مدد کر کے اس میں تبدیلی. اور یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے جو الطاف احمد عامر کا بھی ہے، قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا بھی ہے، اور قاسم علی شاہ کا بھی ہے کہ اپنی زندگی کو خود اپنے ہاتھوں میں اپنی تعمیر لینی چاہیے. اچھا، یہ یہاں سفر کا اتنا ذکر ہوا ہے، یہ ازبکستان گئے اور ترکی گئے اور ملک میں گئے، تو میرے دل میں بہت شوق اور بہت خیال آیا کہ شاہ جی اگر اگلا کوئی ٹور پلان کریں مجھے بھی ضرور اس میں شامل کریں، چاہے اندرون ملک کا ہو یا بیرون ملک کا ہو. میں فوجی فاؤنڈیشن کے ساتھ ایک جاب کر رہا تھا ریٹائرمنٹ کے بعد، تو وہ چند مہینے پہلے وہ میرا کانٹریکٹ مکمل ہو گیا، تو ان دنوں میں آرام سے یس کر دوں گا یہاں بھی، تو بہت اچھا لگے گا یقیناً. لے جی، اب باری آ گئی ہے ان کی جو باعث فتنہ و فساد ہیں آج کی تقریب کے، جن کے لیے جن کے اعزاز میں جو صاحب کتاب ہیں، میں انہی سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں. 4 کتابوں کے مصنف، ہم سب کے محبوب، آج کی تقریب کے جو مہمان خاص صاحب کتاب الطاف احمد عامر سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں سید قاسم علی شاہ صاحب کا، علی عباس صاحب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے میری اس کتاب گزرے دنوں کی یاد کی یہاں پہ یہ تقریب رکھوائی. اس کے علاوہ دور دراز سے جتنے بھی میرے دوست میری کال کے اوپر یہاں پہ تشریف لائے ان کا میں بے حد شکر گزار ہوں. پھر جتنے بھی شرکاء تھے یہاں پہ جنہوں نے گفتگو کی اور میرے بارے میں، کتاب کے بارے میں جو کچھ انہوں نے رائے دی، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور ملک وال سے جتنے بھی میرے دوست اتنی مصروفیات میں اتنی دور سے سفر کر کے میرے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے ہیں، میں ان کا بھی دل کی گہرائیوں سے جو ہے وہ شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کتاب میں جس طرح سے بہت سی پہلے بات ہو چکی ہے، اس کے اوپر تو میں ڈیٹیل میں ابھی بات نہیں کروں گا، مختصراً، کیونکہ کافی زیادہ اس کے اوپر باتیں ہو چکی ہیں. کوئی بھی کام یا کوئی بھی اچیومنٹ جہاں پہ آپ پہنچ جاتے ہیں نا، تو وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس کی بیس ہوتی ہے. بیس کے بنا آپ کہیں پہ، یا کسی نے آپ کو حوصلہ بڑھایا ہوا ہوتا ہے نا، اس کے بنا آپ جو ہیں وہ اس پوزیشن کے اوپر نہیں پہنچ سکتے. تو چاہے کسی سپورٹس کے میدان میں کوئی اپنا کارنامہ سر انجام دے رہا ہو، کوئی ایجوکیشن فیلڈ میں کر رہا ہو، کوئی میری طرح کوئی کتاب لکھ رہا ہو اپنے ایکسپیرینسز، تو اس کے پیچھے بہت سارے لوگوں کا رول ہوتا ہے. اگر میں اس کا مختصراً ذکر یہاں پہ کروں تو سب سے پہلا جو میرے لیے انسپائریشن اور موٹیویشن تھی وہ میرے ماں اور باپ تھے. میرے والدہ وہ پرائمری پاس تھیں، لیکن اس کے باوجود وہ مجھے صرف یہی کہتی تھیں کہ تم پڑھنا ہے تمہیں. ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ یہ کون سا اسکول اچھا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ ایف ایس سی اور ایف اے میں کیا فرق ہے، آرٹس کسے کہتے ہیں، سائنس کسے کہتے ہیں، لیکن ان کو اتنا پتہ تھا کہ پڑھائی کوئی اچھی چیز ہے، پڑھنا ہے. جس ماحول میں ہم پڑھ رہے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ میں غالباً 7th یا 8th کلاس میں ہوں گا، تو اپنے محلے کی ایک کرکٹ ٹیم ہوا کرتی تھی، تو اس میں باری باری کیپٹن ہوتے ہیں. تو ایک دفعہ میں کیپٹن تھا اپنے کرکٹ کی ٹیم کا، تو میں جیتا، تو مجھے ایک کپ ملا، چھوٹا سا ایک کپ ہوتا تھا اس زمانے میں، وہ ہوتا بھی شاید اسٹیل کا تھا. تو وہ میں کپ مجھے جیتا اور میں جیت کے گھر لے کے گیا. تو میری والدہ جو تھیں وہ صحن میں چولہے کو لکڑیاں جلا کے وہ روٹی بنا رہی تھیں. مغرب کا وقت تھا. جب میں وہ کپ گھر پہ لے کے گیا تو میں نے بڑا خوشی سے اظہار کیا کہ دیکھیں میں نے یہ کپ جیتا ہے، اور میں بڑا خوش تھا اس کے اوپر. تو میں نے والدہ کے چہرے کے اوپر کوئی اس طرح کے تاثرات نہیں دیکھے جس میں کوئی خوشی کا ایلیمنٹ ہو. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کتنی بڑی میری اچیومنٹ ہے. جس گراؤنڈ میں کھیل رہا تھا وہاں پہ 30-40 کے قریب لوگ تھے اور وہ تالیاں بجا رہے تھے اور واہ واہ کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کتنی بڑی اچیومنٹ کی ہے. تو میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ بیٹا
یہ کون سی اچیومنٹ ہے جس میں تم جیتے ہو تو یہ کپ اٹھا کے تم صرف اکیلے ہی گھر لے آؤ, تمہارے ساتھ جو کھیلنے والے تھے ان کو کیا ملا ہے؟ ایک تو بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ اچیومنٹ نہیں ہوتی کہ چند لوگ جو ہیں وہ واہ واہ کریں, کیونکہ اس زمانے میں دیکھیں نا, جب ہمارے پاس 30 یا 40 ایک گراؤنڈ کے اندر جب اس ایج میں ہم ہوتے ہیں, تو جب وہ تالیاں بجا رہے تھے تو مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ سارے میچ دیکھ رہی ہے اور اسٹیڈیم بھرا ہوا ہے جس نے مجھے شاباشی دی اور واہ واہ کی ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا یہ واہ واہ نہیں ہوتی, واہ واہ وہ ہوتی ہے کہ زندگی میں تم اس طرح کا کام کرو کہ جس میں تمہارا فائدہ ہوگا نا تو دوسروں کا بھی ساتھ تمہارے فائدہ ہوگا, ٹھیک ہے, اور پھر ساری دنیا واہ واہ کر رہی ہوئے گی نا تو واہ واہ وہ ہوتی ہے, یہ واہ واہ نہیں ہوتی. تو پڑھائی کے اوپر توجہ دو. تو اس کے بعد میں پڑھائی کی طرف چلا اور مجھے اس طرف اتنا تھا کہ بس پڑھائی اچھی چیز ہے, میں پڑھتا رہا. شروع سے ہی مجھے لیسن والدہ نے یہی دیا کہ اکیلے کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہوتی, ساتھ جو تمہارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ جب تک لے کے چلو گے نہیں وہ کامیابی نہیں ہے. یہاں پہ میں اپنے والد صاحب کا بھی ذکر کروں گا, کیونکہ میں نے پہلے ذکر یہ کیا ہے کہ کوئی بھی آپ کی اچیومنٹ ہے وہ کچھ لوگوں کی بہت زیادہ اس کے اندر کنٹریبیوشن ہوتی ہے. میرے والد صاحب میں کتنے محنتی اور کتنے یہ کہہ لیں کہ حوصلہ مند ہیں, اس کے میں لیے چھوٹا سا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. 57 سال کی ایج میں ان کی ایک غلط آپریشن کی وجہ سے ٹانگ کٹ گئی اور سیالکوٹ CMH میں ان کے ساتھ تھا. اب سچویشن یہ تھی کہ مجھے ڈاکٹر کا نام بھی یاد ہے, ڈاکٹر کرنل اورنگزیب صاحب تھے. انہوں نے مجھے دن کو بتا دیا کہ یار یہ پرابلم ہے, گنگرین کی وجہ سے ان کے ٹانگ کاٹنی پڑے گی. تو ظاہر ہے میری ایک سچویشن کیا ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اب میں نے رات کے وقت میں نے 10 بجے ان کے پاس جانا تھا. میں 10 بجے گیا اور میرے ذہن میں یہ تھا کہ والد صاحب کو نہیں پتا کہ ان کی ٹانگ صبح کٹی جائے گی. اب ڈاکٹر صاحب جو تھے, چونکہ والد صاحب میرے آرمی سے ریٹائرڈ تھے, تو ڈاکٹر صاحب نے ان کو مغرب کے وقت بتا دیا تھا کہ بھئی ایسے پرابلم ہے اور آپ کی ٹانگ کاٹنی پڑے گی. اب سچویشن یہ تھی کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اسے پتہ ہے, ٹھیک ہے. اب میں ان کے پاس گیا جب کہ مجھے پہلے ہی آئیڈیا تھا کہ یہ ایسے ہے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ میں کن الفاظ میں کیسے میں بات کروں. تو مجھے اپنے پاس بلایا اور پاس کھڑے ہو کے مسکرا کے میری طرف دیکھا اور مجھے کہتے ہیں کہ یار یہ 57 سال میرے ساتھ رہی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یار اس کا دل نہیں ہے ساتھ رہنے کو, لیکن تم نے پریشان نہیں ہونا. میں نے ان کی وہ جو اس وقت ظاہر ہے میری آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ میں حیران تھا کہ ایک انگلی کٹ جائے تو انسان کی کیا کیفیت ہوتی ہے, اور جب ایک انسان نے پوری زندگی کے لیے معذور ہونا ہو تو اس کے بعد اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے, اور پھر بھی وہ مسکرا رہے ہیں اور حوصلہ مجھے دے رہے ہیں. تو آج غالباً اس واقعے کو یہ جولائی 2004 کی بات ہے اور آج 24 سے 20 سال ہو گئے ہیں. وہ جس ہمت, جس جمع مردی کے ساتھ اور جس حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہیں, وہ میرے لیے بہت بڑی ایک موٹیویشن ہے, بہت بڑی انسپائریشن ہے. تو میں نے اپنی زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی انسپائریشن یعنی یہ چیزیں ابتدا تو یہ تھی. اب میں اگر تھوڑا سا ذکر کروں کہ میں میٹرک کے بعد عباس صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے بات بتائی, میں ان پوائنٹس کے اوپر میں کبھی بہت کوشش کرتا ہوں کہ نہیں لکھوں نہ بولوں, لیکن آج انہوں نے ذکر کر دیا تو ایسے ہی میں نے ذکر کیا, ورنہ میں نے میرے جتنے بھی دوست ہیں شاید ان کو ان باتوں کا علم بھی نہیں ہے جن کا میں بھی ذکر کر رہا ہوں. میٹرک کے بعد جب رزلٹ آیا تو واقعی مجھے نہیں پتا تھا کہ FSC اور FA میں کیا فرق ہوتا ہے اور میرٹ کس بلا کا نام ہے. میرے ساتھ دوستوں نے کہا نا کہ میرٹ فلاں کالج کا بن گیا ہے, تو مجھے واقعی نہیں پتا. میں نے کہا میرٹ کس کو کہتے ہیں, حالانکہ میری فرسٹ ڈویژن تھی, اچھے نمبر تھے, اس کے باوجود مجھے یعنی اس طرح کا ماحول تھا. تو وہاں پہ زاہد اقبال صاحب, میں ہمیشہ ان کا احترام سے نام لیتا ہوں. میں یہ اکثر یہ کہتا ہوں کہ میں 3 لوگوں کے سامنے جب بھی میں جاتا ہوں تو میرا الفاظ جو ہیں وہ ساتھ نہیں دیتے, میرے جسم جو ہے وہ ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں احترام کی وجہ سے. اور وہ 3 ہیں شخص, ایک وہ زاہد اقبال صاحب ہیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں, جاوید چودھری صاحب ہیں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا لائف میں, اور تیسری شخصیت قاسم علی شاہ صاحب ہیں. ان کے سامنے جب بھی میں آتا ہوں احترام کی وجہ سے یقین کریں میری یہی حالت ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے مجھے FSC میں 2 کتابیں دی اور میں یہ سمجھا تھا کہ شاید یہ 11ویں جو جماعت ہوتی ہے اس میں میتھ اور فزکس ہی ہوتا ہے, باقی تو ہوتی ہی نہیں ہے. تو ان کا بھلا ہو, انہوں نے مجھے اس سائڈ پہ لگایا اور میں پھر اس ایجوکیشن فیلڈ میں آیا اور یہ چل گیا. پھر میں چونکہ ان سے انسپائر تھا تو مجھے اور کوئی شعبہ اچھی نہیں لگتا. مجھے لگتا تھا کہ سب سے بہترین جو ایک فیلڈ ہے نا وہ ٹیچنگ فیلڈ ہی ہے. میں ٹیچر بنا. یہ پیسہ کمانے کا تو ذہن میں ہوتا ہی نہیں تھا,
انہوں نے ہمیں فری پڑھایا تھا اور ہم بھی فری 3-4 سال تک پڑھاتے رہے. جب ایک دفعہ پیسے 600 روپے ٹیوشن ملی تو میں بڑا حیران تھا کہ اچھا اس کا پیسہ بھی ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر اس فیلڈ میں آئے اور ہم چلتے رہے اس طرح سے. پھر میں یہ کہوں گا کہ سر شفیق صاحب بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ہم نے اکٹھے پڑھانا سفر کیا. یہ مجھے ایک جب پرائیویٹ اسکول جس میں ہم نے پڑھانا شروع کیا اس میں سے پہلے گئے اور یہ کیمسٹری اور بایولوجی پڑھاتے تھے, میتھ اور فزکس میں تھا, اور ابتدائی دنوں میں ہمارا ایک گروپ بن گیا اور ہم نے پھر 10 سال اکٹھے پڑھایا. تو ان کی بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. پھر اس کے علاوہ آگے چلتا ہوں, میں سفر دیکھتا ہوں تو یہ انہوں نے بات کی. میں مختصراً بات کروں گا کہ جس انسان سے آپ سیکھتے ہیں اگر آپ اس کا شکریہ ادا نہیں کرتے, اس کے سامنے شکریہ ادا نہیں کرتے, یا ویسے میں سمجھتا ہوں کہ بعد میں پھر شکریہ ادا کرنے کا وہ کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے جب میں چینج میری لائف میں آیا تو میرے ایک کلیگ نے مجھے جاوید چودھری صاحب کی ایک کتاب دی 0 پوائنٹ. جب میں نے وہ کتاب پڑھی تو آپ یقین کریں میں حیران ہی رہ گیا کہ یہ بھئی ہم جو مشینوں کا علم پڑھ رہے ہیں وہ تو بالکل ایک اور ہے. اصل علم تو یہ ہے جو انسان کے جذبات, احساسات اس طرح سے ریلیٹڈ جو ہے نا, جب آپ ہیومن بیہیویئرس کو پڑھتے ہیں تو علم تو یہ ہے. تو میں کون سا علم پڑھتا رہا ہوں. تو پھر جو اسٹرگل میں نے کی وہ ڈاکٹر عباس صاحب نے بڑا مختصر بتا دیا, لیکن میں نے اس کے اوپر ہسٹری کے اوپر واقعی بڑا پڑھا تھا. اور میں نے جاوید چودھری صاحب کی وہ ایک کہانی سنی تھی کہ میں نے آخری 2 مہینے میں کتنی محنت کی, اور میں نے اسی پیٹرن کے اوپر وہ کیا. اور پھر ظاہر ہے جب میرا ایک سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا, جب آرٹس میں آیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے رحم کرم کیا اور وہ میری پنجاب یونیورسٹی تک میں پوزیشن تک آ گئی تھی اس دور میں, اور اسی بیس کے اوپر میرا ایم فل میں ایڈمیشن بھی ہوا. اور بلکہ ایڈمیشن کے دوران جب انٹرویو میں تھا تو ڈاکٹر طاہر کامران بڑے عظیم انسان ہیں, یہاں پہ وہ ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھے, تو وہ بڑا حیران ہوئے اور وہ دیکھ رہے تھے کہ یار تم BSc کے اسٹوڈنٹ یہ پنجاب یونیورسٹی میں کیسے پوزیشن لے سکتا ہے. تو اسی بیس کے اوپر انہوں نے مجھے ایڈمیشن دے دی اور پھر بڑی رہنمائی کی. تو ان کا جاوید چودھری صاحب کی تحریروں کا بہت زیادہ اثر ہے. آپ جب میری یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو کہیں نہ کہیں تھوڑا سا یہ لگے گا کہ یار یہ نقل کر رہا ہے, یہ کچھ چیزیں ایسی کر رہا ہے. لیکن جب انسان کسی سے بہت زیادہ انسپائر ہوتا ہے نا تو اس سے بچ نہیں سکتا. جیسے میں اکثر اپنے دوستوں سے جب بات کرتا ہوں تو کہتے ہو یار سن پتہ لگ گیا تو قاسم علی شاہ بول رہا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے آپ بچ نہیں سکتے, اس سے دور نہیں ہو سکتے, کیونکہ آپ. پھر میرے ایک اور بلیو بھی ہے جو میں یہ سمجھتا ہوں, میں نے اپنے طور پہ یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی کوالٹی کسی کی آپ کے اندر آ جائے, کوئی چیز ہے. میں وہ بندہ تھا, یہ سارے دوست ہیں کہ میں 2 لفظ کہیں پہ کھڑے ہو کے 2 بندوں کے سامنے نہیں بول سکتا تھا. یہ میرے پرانے دوست بیٹھے ان کو پتہ ہے. آج میں اپنے مینٹر اپنے مرشد کے سامنے کھڑے ہو کے اگر یہ 2 لفظ کہہ رہا ہوں, آپ یقین کریں یہ صرف ادب کی وجہ سے ہے, رسپیکٹ کی وجہ سے ہے. اگر ادب دل میں نہ ہو, اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کبھی کسی سے ملے بھی نہ ہوں. جیسے میں جاوید چودھری صاحب کو 18 سال تک نہیں ملا, 2 سال پہلے میری ملاقات ہوئی, سر سے ظاہر ملاقات ہوئی. اور میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کے اندر ایک بہت زیادہ کسی کا احترام ہے نا تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر رحم اور کرم کر دیتا ہے کہ جو اس کی خصوصیات ہوتی ہیں اس کی جھلک جو ہے وہ آپ میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے تب جب احترام کرتے ہیں. لیکن جب احترام ہی نہیں ہوگا تو آپ کچھ بھی نہیں گین کر سکتے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور آخری بات میں یہ کہوں گا جن سے میں بہت زیادہ متاثر ہوں, اور ظاہر ہے یہ میری لائف ہی بدل گئی. یعنی پہلا ٹرننگ پوائنٹ تو وہ تھا جو مجھے 0 پوائنٹ بک ملی اور میری لائف یہ چینج ہے. دوسرا میری زندگی کا جو اہم ترین ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ 12 جنوری 2018 ہے, جہاں پہ قاسم علی شاہ صاحب سے منڈی بہاؤدین میں جب یہ تشریف لائے تھے تو میری ملاقات ہوئی تھی. وہاں پہ ملاقات جن کے ذریعے سے ہوئی تھی ان کا تو میں ابھی یہاں پہ ذکر نہیں کر سکتا کہ وہ تو اپنا سسٹم بھی ختم کر چکے, لیکن انہوں نے کمال یہ کر گئے کہ قاسم علی شاہ صاحب سے یہ عظیم شخصیت میری زندگی میں جب آئی تو انہوں نے جو حوصلہ دیا. اس دنیا کے اندر بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو تھپکی دیتے ہیں کہ یار تم کر سکتے ہو. یہاں پہ سید وجاہت علی شاہ تھے, سوابی سے تعلق ہے, وہ یہاں پہ تھے. میں نے ان کو تحریر لکھ کے جب سینڈ کی نا پہلی دفعہ تاشکند سے استنبول کی, تو میں نے کہا یار یہ نا شاہ جی کو دکھانا, میں تمہیں حوصلے نہیں تھا نا. میں نے آپ کو بتایا کہ ابھی یہ پتہ نہیں کتنی جرت سے میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں. تو جب میں نے وہ تحریر ان کو سیٹ کی, میں نے شاہ جی کو دکھانا تو انہوں نے مجھے رپلائی کیا کہ یار شاہ جی کہہ رہے ہیں کہ یار یہ تو بڑا زبردست کام ہے. یہ ایک فکرہ تھا اور اس ایک فکرے کی وجہ سے میری آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو گئے تھے, اور وہ ایک موٹیویشن تھی کہ یار تم کر سکتے ہو. اور میں نے کتاب لکھ دی. اور پھر مجھے یاد ہے کہ وہ کتاب جب میں شاہ جی کے پاس لے کے آیا تھا, شاہ جی نے کہا تھا یار یہ تو بڑا کمال کر دی ہے, مطلب کہ یہ 2 ٹورس کی اور آپ نے ڈاکومنٹس کی فارم میں کام کر دی. بہرحال یہ اس کے بعد پھر میں سفر کی طرف آیا. یہ پتہ مجھے چلا کہ یار آپ کی لرننگ جو ہے وہ صرف کتابوں کے اندر نہیں ہے. کتابیں پڑھیں اس میں لرننگ ہے, لیکن جب آپ مشاہدہ نہیں کریں گے, سفر نہیں کریں گے, آپ زندگی میں سیکھ نہیں سکتے. تو اس کے بعد میں نے
ہمیشہ سے یہ جہاں پہ بھی تھوڑا سا بھی مجھے پوائنٹ ملتا ہے میں سفر کرتا ہوں اور اسے سیکھتا ہوں اور اس کو پھر ڈاکومنٹ کی فارم ملانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ جو فائدہ مجھے ہوا وہ کسی اور کو بھی ہو. تو یہ کتاب لکھنے کا میرا مقصد بھی یہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایک بچہ جو اسکول لیول کے اوپر ہوگا, کالج لیول کے اوپر ہوگا, وہ اس کتاب میں لکھی ہوئی کسی کی موٹیویشنل سٹوری سے, کسی اچھی بات سے اگر متاثر ہو کے اپنی زندگی کو بدل لے گا, میں یہ سمجھوں گا کہ میرا کردار جو ہے وہ میرا رول پلے ہو گیا, میں نے اپنا رول پلے کر دیا. تو یہ ہے. پھر آخر میں یہ میں ایک اور بات کا بھی ذکر یہاں پہ کروں گا کہ زندگی میں جب آپ کی روٹین میں زندگی چل رہی ہوتی ہے نا تو وہ سارے معاملات بڑے اچھے ہوتے ہیں, لیکن آپ کی زندگی میں کبھی کبھی بہت زیادہ کرائسز آتے ہیں. اتنے کرائسز آتے ہیں کہ آپ کے اپنے بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں اس سے نالائق تو نکما تھا ہی کوئی نہیں. یہ باتیں سننے کو ملتی ہیں. اس دور کے اندر اگر آپ کو کوئی حوصلہ دیتا ہے اور آپ کے ساتھ چلتا ہے اور آپ کو ساتھ لے کے چلتا ہے کہ تمہیں یہ صلاحیتیں تم کر سکتے ہو, وہ لوگ بہت عظیم ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ زندگی میں یاد رہتے ہیں. مدثر بڑائی صاحب یہاں پہ ہیں, ان کے بڑے بھائی عامر بڑائی صاحب, یہ ان کا وہ رول ہے کہ جب میرے اوپر اس طرح کی کنڈیشن آئی تھی تو انہوں نے میرا ساتھ دیا اور میں یہ ساتھ ہمیشہ یاد بھی رکھوں گا. اور انشاءاللہ زندگی میں یہ چیزیں جو ہے وہ یاد رکھنے کی ہوتی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ یاد ہمیشہ رکھنی بھی چاہیے. تو میں آخر میں ایک دفعہ پھر اپنے تمام جتنے بھی دوست یہاں پہ تشریف لائے ہیں میں بے حد شکر گزار ہوں, اور خاص طور پہ سید قاسم علی شاہ صاحب کا, علی عباس صاحب کا, کہ جنہوں نے اتنا زبردست یہ پروگرام جو ہے وہ قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن میں رکھا. سر میں بہت زیادہ شکر ہوں, بہت مہربانی. منڈی بہاؤالدین اور ملک وال کا ذکر آیا تو یہ خاص ہدیہ تشکر ضروری ہے ان احباب کے لیے, ان اصحاب کے لیے جو ملک وال سے تشریف لائے کہ اپنے ایک دوست, ایک ساتھی, ایک مینٹور کی خوشی میں شرکت کریں, تقریب میں شرکت کریں. مجھے شفیق انصاری صاحب جو ہمارے دیرینہ ساتھی, شاعری کے فن میں بیاض کے زمانے میں ہم ایک ساتھ چھپا کرتے تھے, اس طرف شفیق صاحب کی غزل, ایک طرف میری غزل. تو مجھے بہت خوشی ہوئی ہے, کافی سالوں بعد پچھلی ملاقات ہماری منڈی بہاؤالدین میں ہوئی تھی. تو یہی ایک فائدہ ہوتا ہے کہ لوگ مل بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سے تبادلہ خیال ہوتا ہے. اس کتاب میں الطاف صاحب نے چھوٹے چھوٹے مضامین اور کالموں کی شکل میں اپنی زندگی کے ایسے واقعات و تجربات جمع کیے ہیں جو پڑھنے والوں کے لیے باقاعدہ موٹیویشن کا درجہ رکھتے ہیں. ان کے پاس لوک دانش اور چلتی پھرتی زندگی کے حقیقی مشاہدات کا خزانہ ہے جو پڑھنے والوں کو دلچسپ اور مفید لگتا ہے. میں نے الطاف صاحب کو پڑھ کر عام زندگی کے کئی دلچسپ نکات سیکھے ہیں. یہ بالکل درست لکھا ہے میں نے. کئی دلچسپ نکات سیکھے ہیں اور بہت جگہوں پر ان کی تحریروں سے لطف اندوز ہوا ہوں. ان کی نثر رواں دواں, سادہ, سلیس اور دلچسپ ہے, اور یہ تحریر کی بڑی خوبی ہوتی ہے کہ پڑھنے والے کو اپنے ساتھ چلائے رکھے. اور آپ سب اس لحاظ سے, جس طرح قاسم شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ آپ سب کے ساتھ ایک ایک کتاب کا تحفہ بھی جائے گا, تو چونکہ اس کتاب پر بات ہوئی ہے تو مجھے یقین ہے کہ جب آپ اسے پڑھیں گے آپ کو یہ دلچسپ بھی لگے گی اور مفید بھی لگے گی. آپ سب کی آمد کا ایک بار پھر شکریہ. کتاب آپ تک پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ہی یہ تقریب اختتام پذیر ہوتی ہے.